درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. جیسے کہ آپ کے ذہن میں پچھلے ہفتے شہید باقر الصدر کی خدمات کے حوالے سے، ان کی علمی زندگی اور ان کے عملی جدوجہد کے حوالے سے ایک لیکچر انجام پایا تھا، اور آج ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے کو بھی انجام دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ تھی کہ مختصر اس بات کا جائزہ لیں کہ علماء نے کیا کردار ادا کیا اس مدت کے اندر، جس کو ہم غیبت کبریٰ کا زمانہ تعبیر کرتے ہیں. تو انہی دو موضوعات کو آج پائے تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. گزشتہ لیکچر میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ کوئی بھی تبدیلی جب کسی معاشرے کے اندر رونما ہوتی ہے تو اس تبدیلی کے اسباب ہوتے ہیں، اس تبدیلی کے عوامل ہوتے ہیں. کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو بہت براہ راست عوامل ہوتے ہیں، ہر ایک کے سامنے واضح ہوتے ہیں کہ یہ تبدیلی کس طریقے سے حاصل ہوئی ہے. لیکن معاشرہ اتنی پیچیدہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے عوامل چھپے ہوئے اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایران میں انقلاب آیا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں بلا شک و شبہ امام خمینی کی شخصیت سامنے آئی، اور لوگوں نے جان لیا کہ اس شخصیت نے ایک سبب کا کردار انجام دیا ہے اس پورے انقلاب کے اندر. لیکن جب بھی معاشروں کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، یا انسان کی ذات میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک سبب نہیں ہوتا جو اس کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ ایک خاص فکر کے ساتھ یہاں پر ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک عمل تھا جس نے آپ کو یہاں پہنچا دیا. بہت سارے فیکٹرز ہوں گے. آپ کی والدین کی تربیت بھی ہوگی، آپ کے اساتذہ کا کردار بھی ہوگا، آپ کے دوست احباب، آپ کا ماحول، آپ جس محلے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب چیزیں مل ملا کر انسان کو ایک جگہ تک پہنچاتی ہیں. تو اگر ایک انسان ایک جگہ تک پہنچے تو بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. ایک پورا ملک ایک جگہ تک پہنچ جائے، ظاہر ہے اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. انقلاب اسی طریقے سے ہے. انقلاب میں امام خمینی نے بنیادی کردار ادا کیا، وہ رہبری کا کردار تھا. ہمیں اس نظام کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا جس نظام نے یہ رہبر بنایا ہے، جس نظام نے اس رہبری کو مؤثر کیا ہے. مثلا ہم نے ایک تجربہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ علامہ شہید عارف حسین حسینی کی شکل میں ایک صالح اور متقی، پرہیزگار، عالم، باعمل، مجاہد، صلاحیت رکھنے والی قیادت سامنے آئی. 4 سال کی مدت کے اندر ہم ان سے محروم ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے. سوال یہ کہ ان کی شخصیت نے جو قائدانہ کردار ادا کرنا تھا وہ کیوں نہیں ہو پایا، کیوں اس طریقے سے ہوا؟ یا مثلا جیسے شہید صدر کا تذکرہ ہم نے کیا کہ شہید صدر تشریف لائے، بلا شک و شبہ جس کو ہم لوگ جینیس کہتے ہیں، اپنے زمانے سے بڑھ کر فکر و شعور رکھنے والے، اپنے زمانے سے بڑھ کر دیکھنے والے، اپنے زمانے کی محدودیتوں سے نکل کر کام کرنے والے. لیکن اس موقع پر بہرحال عراق کی سرزمین ان کے وجود سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا پائی. البتہ میں معتقد نہیں ہوں کہ عراق کی سرزمین نے فائدہ نہیں اٹھایا، نہیں فائدہ اٹھایا. عراق کی سرزمین میں اس وقت جو کچھ تحرک اور جوش جذبہ نظر آ رہا ہے اس میں زیادہ تر کردار ان کی شہادت کا ہے. لیکن اس کے باوجود کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض معاشروں کے اندر ایک قیادت اپنا کردار انجام دیتی ہے اور بعض معاشروں کے اندر صالح قیادت بھی اپنا کردار انجام نہیں دے پاتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قیادت کے ساتھ ساتھ ایک نیٹ ہوتا ہے، ایک پورا جال ہوتا ہے جو بچھا ہوا ہوتا ہے. جب تک وہ جال فراہم نہ ہو، وہ قائد ایک فرد ہونے کے ناطے جال ایجاد نہیں کر سکتا، کم از کم مدت میں ایجاد نہیں کر سکتا. مثلا ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر علامہ شہید عارف حسین حسینی تشریف فرما رہتے تو شاید وہ اس نیٹ کو ایجاد کر لیتے جس کے اثرات نظر آتے ہیں. ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان کی شخصیت کو پہچاننے کی غرض سے کہ کچھ وقت پہلے میں بلوچستان جاتا تھا تو بعض علاقوں کے اندر جانا ہوا جو قدرے
پسماندہ علاقے تھے، یعنی تھوڑا سا کٹے ہوئے تھے، اس سے زیادہ کٹے ہوئے علاقے بھی تھے جہاں پہ ہم نہیں جا سکے، لیکن مثال کے طور پر اس علاقے میں گئے جو نسبتاً کٹا ہوا علاقہ تھا، تو وہاں پتہ چلا کہ 88 کے بعد سے کوئی عالم نہیں آیا ہے، آخری دفعہ شہید آئے تھے بس۔ اب میں سوچتے بھی مجبور ہوتا ہوں، ٹھیک ٹھاک میں ٹریولنگ کرتا ہوں پورے پاکستان میں، ایک مہینے میں ایک دفعہ تو شمال جنوب طے کر لیتا ہوں، تو عجیب بات یہ دیکھتے ہیں کہ 20 سال پہلے کم از کم اس زمانے کے وسائل کو دیکھتے ہوئے، ضیاء الحق کے دور کو دیکھتے ہوئے، اس زمانے کی لمٹس کو دیکھتے ہوئے، شیعت میں شعور نہیں تھا، لوگ دین کی طرف مائل نہیں تھے، کس طریقے سے وہ کام کرتے تھے، اس کے باوجود کونے خدروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اور لوگوں کو انہوں نے جوش و جذبہ دیا ہوا تھا۔ تو یوں لگتا ہے کہ اگر تشریف فرما رہتے تو وہ اس جال کو بھی ایجاد کر لیتے، اس میں کامیابی ہو جاتی انہیں۔ مثلا ان کے جال ایجاد کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بہت سادہ تھا، وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ایک جامع مسجد بن جائے۔ پہلی کوشش جو وہ کہیں پر شیعوں کے علاقے میں پہنچتے تھے کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ جامع مسجد کسی طریقے سے تاسیس کر ڈالیں۔ تو ہم نے بہت ساری ایسی مساجد دیکھی ہیں جو شہید کے ہاتھوں ان کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بہت ہی عوامی طریقہ کار تھا، یعنی ظاہر وہ وسائل کی شدید کمی سے دوچار تھے۔ مثلا یہیں ڈیرہ الایار کے اندر جہاں پر ہمارے ایک گراں قدر عالم ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں، لیکن یہ کہ چند مہینے پہلے ان کو دشمنوں نے پکڑا، زد و کوب کیا، اغوا کیا اور شدید شکنجہ کیا ان کو، الحمدللہ خدا تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور تشریف فرمائے۔ اسی ڈیرہ الایار کے اندر قائد محترم پہنچے اور وہاں پر اس مسجد کو جامع مسجد بنایا، اور وہیں پر وہاں سے جو خطبہ شروع ہوا، جمعے کی نماز شروع ہوئی، وہ آج تک الحمدللہ رب العالمین قائم جاری و ساری ہے، اور وہاں پر تختی وغیرہ لگی ہوئی ہے کہ یہ مسجد جو ہے وہ علامہ نے تاسیس فرمائی۔ سادہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پہنچ جایا کرتے تھے، اور جو بھی عمائدین وغیرہ اس علاقے کے وہاں پہ جمع ہوتے تھے، ماشاءاللہ خدا تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا صلاحیتیں دی ہوئی تھیں جو ان کی معنوی صلاحیتیں تھیں۔ آپ جانتے ہیں خطابت کے اعتبار سے ہم ان کو شاید پاکستان کے معنی خطبہ میں شمار نہیں کریں گے، اور زبان کے اعتبار سے ظاہر ان کی اردو ان کی مادری زبان نہیں تھی، بلوچستان میں پہنچ گئے تو پھر تو سمجھ لیجیے معاملہ ہی ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی معنویت ایسی تھی کہ وہ متاثر کر لیتے تھے۔ تو وہ کسی علاقے میں پہنچے، انہوں نے مثلا عمائدین موجود تھے، انہوں نے یہیں پر ایسے ہی کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی آپ میں سے کون ہے جو اتنے 100 گز دے پائے گا زمین مسجد کے لیے؟ کیا کوئی ہے جو اللہ کے گھر کے نام پر اتنے 100 گز دے دیں، مثلا 400 گز 300 گز 500 گز، ایسا کبھی جو حسب ضرورت مشاہدہ فرماتے تھے۔ مثلا معمولاً کوئی نہ کوئی بندہ خدا راضی ہو جایا کرتا تھا، بس وہ انہوں نے لیے، اس میں مثلا 20-25 ہزار روپے دیے کہ بھئی 25 ہزار روپے میں دیتا ہوں، اس کی بنیاد کو ڈالیے اور اس کے کام کو شروع کر دیجئے، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ بس وہیں سے کام شروع ہو گیا اور مسجد تاسیس ہو گئی۔ تو اس طرح بہت ہی عوامی کام کر کے وہ اپنے کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو اگر وہ تشریف فرما رہے تھے، امید قوی اس بات کی تھی کہ وہ اس نیٹ کو کریٹ کر لیتے، اس جال کو بنا لیتے جس میں رہبری کا عمل انجام پاتا ہے۔ اچھا، اب وہ جال، اس جال کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ چند جملات اس پر بھی عرض کرتے چلیں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ یہ عمل کیا عمل ہے۔ شہید علامہ عارف حسین حسینی کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ہمیشہ عوام کی خواہشات اور ان کے صحیح ضرورتوں کے درمیان فرق رہتا ہے۔ کچھ عوام کی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ان کی واقعی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو عوام کو یہ سمجھائے کہ آپ کی خواہشات اور ضرورتوں میں تعادل کہاں پر ہے۔ مثلا آپ کی ایک خواہش ہے اور آپ کی ایک ضرورت ہے۔ آپ کی ایک ضرورت ہے کہ مثلا آپ کو بجلی کی سہولت میسر ہے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس کا بل بھی نہ دیں، آپ کو سہولت ملے اور آپ بل نہ دیں۔ اچھا، اب آپ کی یہ جو خواہش ہے اور یہ ضرورت ہے، معمولاً عوام اس کے درمیان تفریق نہیں کر پاتی کہ ہماری خواہش اور ضرورت میں بیلنس کہاں پر ہے، کہاں تک ہماری ضرورت ہے، کہاں کے بعد ہماری صرف خواہش ہے جو بیجا خواہش ہے۔ اچھا، دنیا کی دوسرے ممالک کے اندر یہ عمل پولیٹیکل پارٹیز انجام دیتی ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیاسی شعور دیتے ہیں، سیاسی شعور دیتے ہیں اور ان کی خواہشات اور ان کی صحیح ضرورتوں کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کچھ نعرے لگاتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز آتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ نعرہ تمہارے لیے اس حد تک صحیح ہے، بعد میں غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ملک کے اندر تو معاملہ آپ کو بتائیے بالکل فارغ ہے کہ اگر سیاستدان بھی آتا ہے تو اس کی اپنی خواہشات اور ضرورتوں میں تعادل کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ عوام کی خواہشات اور ضرورتوں میں کیا تعادل کرے گا۔ تو
لیکن بہرحال ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے. اچھا اب لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ پبلک کی خواہشات کی رو میں بہہ جائے. اس کی خواہشات تو نامعقول بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر رہبری کا ایک عنصر دیکھیے. جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا اور طالبان نے اپنے عمل کو انجام دیا، طالبان اس حد تک معذرت، جب طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کیا، جب انہوں نے قبضہ کیا اور انہوں نے وہاں پر شیعوں پہ ظلم کیے، اس موقع پر فضا ایسی بن گئی تھی کہ ایران طالبان پہ حملہ کرے. اچھا کفر بہت زیادہ چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، کفر کی بہت خواہش تھی کہ طالبان پر حملہ ہو جائے. کیوں؟ اگر ایران طالبان پر حملہ کر دیتا تو میں آپ کو سکون سے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں نہیں بچتے. پھر اگر ایران پہ حملہ کر دیتا، پوری دنیا میں شیعہ کو پکڑ پکڑ کے لوگ مارتے کہ تم لوگوں نے طالبان پہ حملہ کیا، ہم نے یہاں نہیں بچنا تھا. اچھا اس کے بعد شیعہ اور سنی کی ایسی ایک جنگ شروع ہونی تھی، چونکہ یہ تو پھر باقاعدہ شیعہ سنی کی جنگ شروع ہو جاتی. یہ کہا جاتا کہ بھئی ایران چونکہ رہبریت کے دعوے دار تھے اور وہ شیعہ تھے، اور ادھر سے طالبان سنی رہبری کے دعوے دار تھے، تو شیعوں نے سنی ریاست کے اوپر حملہ کیا. پوری دنیا کے اندر انہوں نے شیعہ سنی کی آگ لگا دینی تھی. اچھا ایران میں بھی ٹھیک ٹھاک اس بات کی فضا بن گئی تھی کہ طالبان پہ حملہ کر دینا چاہیے، کیونکہ سفیر کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، اور سفیر کی سر بریدہ لاش جو ہے وہ پہنچی تھی. ایک عجیب فضا بن گئی تھی. اس موقع پر رہبر معظم اپنے عوام کے اندر جوش و جذبہ دیکھ رہے تھے، جو مطالبہ کر رہے تھے کہ طالبان پہ حملہ ہو جانا چاہیے. طالبان کی کارروائی بھی ایسی ہی تھی کہ اس کے اوپر حملہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن رہبری یہاں پر ہوتی ہے. انہوں نے عوامی خواہشات کے اندر بہنا قبول نہیں کیا، انہوں نے بصیرت سے کام لیا. اپنی بصیرت کو دیکھ رکھتے ہوئے انہوں نے ایک موقع پہ تقریر فرمائی، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز طالبان پہ حملہ نہیں کریں گے. انہوں نے عوام کے جذبات کو معتدل کر دیا، ٹھنڈا کر دیا، اور ایک صحیح جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ رہبری کا کردار ہوتا ہے. رہبر کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جو عوام نہیں چاہتے وہ کرنا پڑتے ہیں. اچھا اب اگر رہبر وہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے اور عوام کی خواہشات کچھ اور ہیں اور رہبر صحیح بھی ہے، عوام کو کون سمجھائے گا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے؟ بیچ میں ایک کلاس ہوتی ہے، ایک کلاس بیچ میں ہوتی ہے جو عوام کو یہ بتاتی ہے کہ بھئی یہ جو اوپر والا فیصلہ کر رہا ہے یہ کیوں صحیح ہے، کس طرح سے صحیح ہے. اس بیچ کی کلاس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف سے رہبر کے وفادار ہوں، دوسری طرف سے عوام میں جڑیں پکڑے ہوئے ہوں، عوام کے رگ و روپ میں جڑیں پکڑے ہوئے ہوں، عوام کو ان پر اعتماد ہو. پھر یہ جو طبقہ ہوتا ہے یہ برج بنتا ہے، یہ پل بنتا ہے رہبر اور عوام کے درمیان، اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کیا انجام پا رہا ہے. مثلا امام خمینی نے بہت سخت فیصلے کیے. اصل پولیٹیکل کیریئر کے اعتبار سے، چونکہ علماء کی کردار ہمارا ایک گفتگو کا ایک حصہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، امام خمینی نے جو فیصلے انہوں نے اپنی 10 سالہ حکومت کے اندر کیے ہیں، لگ بھگ 8 سال کی حکومت میں، وہ سیاسی اعتبار سے سیاسی کیریئر کو ختم کر دینے کے برابر تھے. یہ تو خدا متعال کا ایک عجیب معجزہ ہے کہ چونکہ ان کی ذات اہل بیت اطہار کی ذات میں واقعاً محو ہوئی بھی تھی، اس وجہ سے خدا متعال نے ان کے نام کو عزت و برکت اتنی زیادہ دی ہے. ورنہ اگر سیاسی عمل میں دیکھا جائے تو ان کے فیصلے اتنے سخت فیصلے تھے کہ پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جانا چاہیے تھا. مثلا انہوں نے 8 سال جنگ کی، 8 سال جنگ حق کے نام پر لڑی، لیکن پبلک کے تو لوگ شہید ہو رہے تھے، عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں، بچے یتیم ہو رہے تھے، ملک کی اقتصادیات تباہ ہو رہی تھی. وہ حق کے نام پر لڑتے رہے. اگر کوئی اور 8 سال جنگ لڑتا اس کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جانا چاہیے تھا. اصل سیاسیات کے اندر کہتے ہیں کسی رہبر کو بدنام کرنا ہو تو اسے سخت حالات میں قوم کا لیڈر بنا دو، بدنام ہو جائے گا. کیونکہ جب وہ سخت حالات میں لیڈر بنے گا، سخت فیصلے کرے گا، جب سخت فیصلے کرے گا پبلک میں بدنام ہو جائے گا. اب 8 سال سے جنگ کرنے سے زیادہ سخت فیصلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ سلمان رشدی نے احانت کی، انہوں نے کہا جناب یہ کافر ہے، اس کو مار دو. ساری یورپین برادری اٹھ کر چلی گئی. یہ سخت فیصلہ تھا. اب پبلک کو کون سمجھائے کہ بھئی نبی کی ذات کا دفاع کرنا کتنا مانوی کام ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. ساری دنیا چھوڑ کے چلی گئی، ایران تنہا رہ گیا. وہ بہت سخت فیصلے کر رہے تھے، عجیب تھا ان کی ذات میں، لیکن دنیا نے اعتراف کیا. ایک عجیب فنومینا ہے کہ جب وہ تشریف لائے تو ان کے استقبال کے لیے 35 لاکھ لوگ زمین پر تھے. 8 سال جنگ کروائی، لاکھوں لوگ اس میں شہید بھی ہوئے، زخمی ہوئے، سب کچھ ہوئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے. جب ان کا جنازہ اٹھا تو 1 کروڑ آدمی جنازے کے اندر تھے. کیسے ہوا یہ؟ سوائے معنویت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اور ہم تھے جنازے کے اندر. آپ نے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ ویڈیوز وغیرہ اس کی دیکھی ہوں گی. اصل ناقابل تصور تھا، ناقابل تصور تھا. اگر کسی کو شیعہ علماء کی طاقت دیکھنی ہو اس دن دیکھتا. آیا اصل
کوئی اور قوم 6 کروڑ میں سے 1 کروڑ 90 سال کے بوڑھے کے لیے آئے گی زمین کے اوپر، وہ بھی اس کے جنازے کے لیے. 1 کروڑ عوام، کوئی فیسلٹی نہیں. یعنی حکومت پوری کوشش کر رہی تھی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. 1 کروڑ عوام تھے، لیکن 1 کروڑ عوام کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ سخت گرمی کا وقت، انتہائی شدید گرمی، اور اس میں 1 کروڑ عوام. اصلا جب آپ اس فنومینا کو دیکھتے تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ لوگ اپنے ارادے سے نہیں آئے، خدا نے خمینی کی عزت دکھانی تھی اس لیے یہ لوگ آئے، ورنہ یہ نہیں آ سکتے تھے. ایک عجیب معاملہ تھا. آپ کو فقط خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علماء تشیع کس قسم کے رابطے میں جڑے ہوئے ہیں. اس دن میں قم میں تھا، جب ان کی شہادت، ان کی خبر آئی کہ مثلا فوت ہو گئے، تو ظاہر ہے سب لوگ رونے لگے، گریا ہوا، سب ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کے رو رہے تھے. تو سب کے دماغ میں یہ آیا کہ ہمیں حرم جانا چاہیے. مثلا میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ایک شہر کو بے خبری کے عالم میں دیکھا. پورا شہر سڑکوں پہ گھوم رہا تھا. اچھا ہم سے کوئی پوچھتا کیوں گھوم رہے ہو، نہیں معلوم تھا کیا کر رہے ہیں. یہ بے خبری کے عالم میں اتنا زیادہ شوق ہو گئے تھے لوگ ان کی وفات کی خبر سن کر. مجھے ابھی بھی یاد ہے، مدرسے حجتیہ سے نکل کر روڈ کی طرف آئے، حرم کی طرف جانے لگے. اصلا روڈ بھری پڑی تھی، ٹریفک نہیں تھا، صرف لوگ پیدل چل رہے تھے. حرم میں آئے، پہنچ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کرنا کیا ہے. حرم کا جو وہاں پہ پہلے ہاؤس بنا ہوا تھا، اس ہاؤس کے گرد لوگ چکر کاٹ رہے تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے. پبلک اتنی معاف ہو گئی تھی، جو کوئی بھی اس منظر کو دیکھ رہا تھا فوراً سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف ان کا معنوی عمل ہے. ان کی ذات نے ایک عمل کیا ہے، ان کی ذات کو خدا تعالی نے واقعاً عزت دی تھی. ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. میں جب یہ باتیں ایک طرف سے سوچتا ہوں، پھر دوسری طرف سے ان اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیکھتا ہوں جنہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. میں دماغ اڑنے لگتا ہے. کاش کوئی ان کو بتائے کہ مثلا خمینی اہل بیت کی خدمت میں کس طرح سے محو تھے. کاش کوئی یہ بتائے، کاش کوئی ان کو سمجھائے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو نہیں سمجھ پا رہے، کاش ان کو کوئی بتائے کہ یہ لوگ اہل بیت سے کس طرح سے متصل تھے، کیا ان کا کردار تھا، کس طرح سے عقیدت تھی، کس طریقے سے ان کے سامنے تسلیم تھے. واقعاً بہت عجیب ہی دور ہو گیا کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے اپنے ہی دوستوں کو کہ بھائی جن کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو وہ اہل بیت کے کتنے چاہنے والے ہیں. کاش ان کو کوئی سمجھا پاتا. پتہ نہیں اب کب سمجھ میں آنا بھی ہے، نہیں سمجھ میں آنا ہے. بہرحال تو یہ علماء کا کردار تھا. لیکن یہ جو خمینی کی ذات اور وہ ان کی عوام، 1 کروڑ عوام ان کے جنازے کے اندر آ رہی ہے، اس کے باوجود ان کے درمیان رابطے کی ضرورت تھی، اور وہ رابطہ حوض علمیہ تھا. حوض علمیہ کا نظام وہ رابطہ تھا. اچھا حوض علمیہ پبلک کی رگوں میں کیسے پہنچا ہوا تھا، یہ بھی ایک سوال ہے. مثلا فرض کیجئے میں آپ کو 10,000 روپے دیتا ہوں، آپ اٹھیے یہاں سے جائیے، سب کرایہ ورایہ میں نے دے دیا آپ کو، آپ جائیے. کیا آپ پبلک میں نفوذ حاصل کر لیں گے؟ 10,000 نہیں، آپ 10 لاکھ لے لیجیے، آپ جائیے ایک علاقے کے اندر. شاید دولت کے بلبوتے پہ چند لوگوں کو آپ جمع کر لیں، لیکن کیا ان کے دلوں میں بھی اثر و رسوخ کر پائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کام پیسے سے نہیں ہو پائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ آپ پرخلوص محبت کے ساتھ ان کی خدمت کریں، اس وقت ہوگا. اصل حوض علمیہ قوم کا جو معرکہ تھا وہ یہ تھا کہ قوم کا ہر طالب علم 3 مہینے تبلیغ پہ جاتا تھا. ہر طالب علم 3 مہینے تبلیغ پہ جاتا تھا. اچھا شاہ کے زمانے میں تبلیغ پہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے دنیا کی ہر مصیبت کو دعوت دے دی ہے. اس کے جاسوس ہر جگہ ہوتے تھے. وہ جاسوس فوراً بیان کر دیتے کہ بھائی قوم سے فلاں آدمی تبلیغ کے لیے آئے. سمجھ لیجیے ریڈ لائن پڑھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کے نام کے آگے آ گیا کہ صاحب یہ مبلغ ہے. لیکن لوگ ان تمام مصیبتوں کو جھیل کر تبلیغ کے لیے جاتے تھے. اچھا جب وہ تبلیغ کے لیے کسی گاؤں پہنچتے تھے تو گاؤں والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ جو آیا یہ جان پہ کھیل کے آیا ہے، یہ ہمیں دین دینے کے لیے آیا ہے، اپنی جان پہ ہاتھ دھو کے آیا ہے. پھر یہ تو وہ جان سے اس کی خدمت کرتے تھے. یہ جو پرخلوص عمل تھا اس سے مبلغ کی جڑیں تھیں عوام کے اندر. اچھا اس کے بعد ہر گاؤں محلے کے اندر مسجد تھی، اس کا مولوی بھی بہرحال اسی حوضے سے اٹیچ تھا. تو ایک وہ مولوی تھا جو مستقل وہاں پر تھا، اور ایک وہ مولوی تھا جو مبلغ بن کر 3 مہینے کے لیے وہاں پر آتا تھا. تو جو مستقل تھا وہ لوگوں کو تیار کرتا تھا، 3 مہینے وہ جو مبلغ آتا تھا وہ فکر خمینی کو لوگوں کے اندر ترویج دیتا تھا. یہاں تک کہ ایک ایران کا چپا تیار ہو گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے حکم دیا جائے تو ہم اس کے اوپر کام کریں گے.
یہ وہ عمل ہے جو ایک انقلاب کو کریٹ کرتا ہے. اچھا اب اس میں سمجھ لیجئے تین بنیادی عناصر ہو گئے. ایک باشعور عوام ہے، تربیت یافتہ عوام ہے. دوسرا اس تربیت یافتہ عوام کو تربیت دینے والے ادارے ہیں جو حوزہ علمیہ ہے. اور تیسرا اس عوام اور اس حوزے سے متصل رہنے والی ایک رہبری ہے جس کی عوام میں بھی جڑیں ہیں اور نظام کے اندر بھی جڑیں ہیں، وہاں سے نکلنے والی ایک رہبری ہے. یہ تین عناصر مکمل ہوتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کے دائرے کے اندر، تب ایک انقلاب رونما ہو جاتا ہے کہ باشعور عوام ہے، عوام کو تربیت دینے والا ایک نظام ہے، اور اس نظام اور اس عوام سے متصل ایک رہبری ہے، اور یہ سب کے سب تقویٰ اور پرہیزگاری کے دائرے کے اندر ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مادہ پرست ہو پھر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. مادہ پرست عوام کو کچھ بھی کر لو وہ دین نہیں سیکھیں گے. نظام مادہ پرست ہو تو کوئی کام نہیں کر سکے گا، اور رہبری مادہ پرست ہو تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. ان تمام کا تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر جانا ضروری ہے. یہ وہ مین کمپوننٹس ہیں. مثلا ہم چاہتے ہیں پاکستان میں آگہی ہو، شعور ہو. اب آپ کے سامنے تین ادارے ڈھونڈنا شروع کر دیجئے. اصل عوام کے اندر آگہی اور شعور کے لیے ہمیں وہ نظام چاہیے، وہ نظام کے جس میں سے بہرحال پھر بعد میں ایک رہبری نکلے جو عوام اور اس نظام کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھے اور اس عمل کو انجام دے دے. سب سے بڑی مشکل اس نظام کا نہ ہونا ہے. سب سے بڑی مشکل اس وقت اس نظام کا نہ ہونا ہے. لہذا میں نے عرض کیا علامہ شہید عارف حسین حسینی تشریف فرما رہتے، میرا خیال میں وہ نظام ایجاد کر لیتے. کیوں؟ ان کی بہت زیادہ سی صلاحیت تھی. میں نے عرض کیا ابھی آپ کی خدمت میں، وہ جہاں جاتے تھے پہلے مرحلے میں کوشش کرتے تھے جامع مسجد بن جائے. اچھا اگر کسی علاقے میں جامع مسجد فعال ہوتی تھی تو دوسری چیز کیا بناتے تھے؟ دینی مدرسہ. دینی مدرسہ بناتے تھے. آپ ایسی خطرناک جگہوں پہ دینی مدرسہ بنائے انسان حیران رہ جاتا ہے. ہنگو سے اگر آپ مثلا پشاور سے پارا چنار کی روڈ پہ جائیں، اب تو خیر بند ہو گئی، پھر دوبارہ اگر کھلی ہو تو آپ جب پشاور سے پارا چنار جائیں تو تھوڑا ہی پشاور سے کوہاٹ آتا ہے، کوہاٹ کے ساتھ ہنگو ہے. ہنگو سے سمجھ لیجیے نقشے میں سیدھے ہاتھ کی طرف اگر آپ سفر کریں تو ایک علاقہ 3 گھنٹے کے بعد آتا ہے تیرا نام کر کے. علامہ عارف حسین حسینی کا آبائی گھرانہ یہاں سے تھا، اس تیرا کے علاقہ سے تھا. یہ فرنٹ ہے آج کل، بالکل فرنٹ ہے مثلا دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں. یہاں پر ایک بہت قابل متقی پرہیزگار مجاہد عالم ہوتے ہیں مولانا اقبال بہشتی نام کر کے. علامہ عارف حسین حسینی نے اس علاقے میں آ کر اس علاقے میں مدرسہ تاسیس کیا، اور ہم نے الحمدللہ جا کر دیکھا بہت وسعت کے ساتھ. مولانا اقبال بہشتی نے بھی واقعاً حق ادا کیا علامہ کی فکر کا، اور بہت اچھے طریقے سے اس مدرسے کو وسعت دی. یہ مت سمجھیے گا تیرا میں شہید کے ماننے والے بہت تھے، نہیں، اصل تیرا میں شہید کے ماننے والے بہت کم تھے. اصل پارا چنار میں شہید کے ماننے والے بہت کم تھے. کیوں؟ معمولاً ان علاقوں میں شیعت کا رنگ ہی کچھ اور تھا. وہاں مسجد تاسیس کرنا بدعت سمجھا جاتا تھا. اصل پورے علاقے میں آپ سفر کریں مسجدیں بہت شاذ و نادر ملیں گی آپ کو. مسجد بنانا، شیعہ مسجد بنانے کو بدعت سمجھتے تھے. علامہ نے اصطلاح بدعت شروع کی. انہوں نے کہا نہیں، مسجد بنے گی، مدرسہ بھی بنے گا. سب سے پہلے جمعے کا خطبہ انہوں نے شروع کروایا وہاں پر. یہ علامہ کا ایک طریقہ کار تھا جو مجھے سمجھ میں آیا جتنا میں نے دیکھا ہے. تو وہ میرا اپنے خیال اس لائن کے اوپر تھے کہ ہمارے پاس عوام ہے جس کو ہم شعور دے سکتے ہیں، ان کے اندر جوش و جذبہ ہے، قربانی دینے کی صلاحیت ہے ان کے اندر، اور اس کی وجہ یہ کہ سید الشہداء کی شہادت کا تذکرہ ان کے اندر کثرت کے ساتھ ہے. اگر کسی قوم کے اندر سید الشہداء کی شہادت کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہو تو معمولاً وہ لوگ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو علامہ عوام کو ابتدائی تیاری میں دیکھ رہے تھے، شعوری تیاری نہیں دیکھ رہے تھے، کہ عوام کے اندر شعوری تیاری بہرحال نہیں تھی. اور جو سب سے بڑی مشکل دیکھ رہے تھے وہ یہ کہ شعوری صلاحیت دینے والا جو ادارہ ہے یعنی حوزہ علمیہ وہ مفقود ہے. تو وہ جہاں جاتے تھے پہلے امام جمعہ نماز جمعہ قائم فرماتے تھے، نہیں مسجد ہوتی مسجد سے شروع کرتے تھے، مسجد، نماز جمعہ، اور نماز جمعہ کے اوپر پھر اگر جگہ ملتی تھی تو وہ مدرسہ تاسیس کرتے تھے. البتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام ہوتا کس جگہ پر ہے. یہ اب ایک اور تجربے کی بات عرض کرتا چلوں. اصل پہلی مسجد اس جگہ بنے گی جہاں کچھ عرصے پہلے علم لگ چکا ہو. اگر آپ کسی سخت علاقے میں جائیں جہاں پر دین کا نام لینا مشوار پڑ رہا ہو، شیعت کا نام لینا دشوار پڑ رہا ہو، تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ جا کے ایک علم رکھنا پڑے گا. ایک علم ہوگا، اس علم کے نام پر مولا ابوالفضل عباس کے احترام میں لوگ جمع ہوں گے. جب علم کے احترام میں لوگ جمع ہوتے چلے جائیں گے، شہید اس اجتماع کو جو لوگ اہل بیت کے نام پر ہوتے تھے اس کے ذریعے سے ان کو فکر اہل بیت دینا چاہتے تھے. تو یہ آپ ہمیشہ یہ تجربہ کریں گے. اگر ایک علاقے میں آپ جائیں، اب بالکل زیرو سے شروع کر لیجئے. آپ کسی علاقے کے اندر گئے، آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، پہلے سب سے پہلے چیک کیجئے علم ہے یا نہیں ہے.
ارد گرد دیکھتے ہیں علم بھی نہیں ہے، سمجھنے علاقہ بہت سخت ہے، آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی، پہلا کام یہ کیجیے یہاں بھی کسی طریقے سے علم لگا لیجیے۔ اگر ایک علم لگ گیا، اس علم کے سائے میں اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہونا شروع ہو گئے، اب آپ اگلا اسٹیپ کر سکتے ہیں۔ اگلا اسٹیپ میں کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس علم کے ساتھ ایک مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ اگلا اسٹیپ یہ کہ اس مسجد کے ساتھ ایک جمعہ ہونا چاہیے۔ اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس جمعے کے ساتھ ایک مدرسہ ہونا چاہیے جس کے اندر بچے تربیت پائیں۔ اگر ایک مفید مدرسہ بن گیا اور ایک اچھا پرنسپل وہاں پر پہنچ گیا، آپ کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ اور اگر یہ نہیں ہو پایا، اس کا مطلب ہے آپ ابھی ہوا کی زد میں ہیں، ابھی آپ ہوا کی زد میں، کوئی بھی آپ کو اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ مثال سادہ سی عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ لڑکانہ تشریف لے جائیے، تقریباً 55 مساجد کے اندر باجماعت نماز ہو رہی ہے۔ لڑکانہ کتنا بڑا شہر ہے، 55 مساجد کے اندر باجماعت نماز ہو رہی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اتنی مساجد، اتنے امام جماعت کہاں سے آئے؟ آپ دیکھیں لڑکانہ میں 2 مدرسے ہیں، 3 مدرسے ہیں، سارے وہیں سے آئے ہوئے۔ انہوں نے ساری مساجد کو جو پہلے کسی زمانے میں بنی تھیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، ان سب کو آباد کرنا شروع کیا۔ 55 جماعت وہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جو ہمیں چاہیے ہے۔ ابھی ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ابھی ہم اس کے منتقد ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں کہ بھائی مدارس میں یہ، مدارس میں وہ۔ بات صحیح ہے، کچھ کرٹیسزم ایسا ہے جو حق بجانب ہے، لیکن اگر کسی چیز میں کوئی برائی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ کسی کی اولاد میں برائی ہوتی ہے تو کیا سب اولاد سے دستبردار ہو جاتا ہے؟ آپ کو کسی ڈاکٹر نے دھوکہ دیا تو آپ علاج کرانا بند کر دیتے ہیں، دکاندار دھوکہ دیتا ہے تو چیزیں خریدنا بند کر دیتے ہیں؟ نہیں، یہ سب نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ایک دفعہ غلط بھی ہو گیا ہے، فنڈامنٹلز کیا کہہ رہے ہیں، اصول کیا کہہ رہے ہیں؟ اصول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو اس دنیا کے اندر، اس پاکستان کے اندر نافذ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ 3 آپ کو کمپوننٹس چاہیے۔ باشعور عوام چاہیے، اس عوام کی تربیت کرنے والے باشعور حوزے کا نظام چاہیے، اور اس کے بعد یا اس کے ساتھ خدا نے نے جیسی توفیق دی، ان سے نکلی ہوئی ایک قاعدت چاہیے جس کی جڑیں عوام اور حوزے دونوں کے اندر ہوں۔ تب کہیں جا کر ہم یہاں پر انشاءاللہ کوئی تبدیلی دیکھ پائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب عراق میں عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ عراق میں، لبنان میں، بحرین میں، ایران میں، اور کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید سعودی عرب کے کچھ علاقوں کے اندر یہ اجزاء کسی طرح سے پورے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر حوزہ علمیہ کا نظام ہے، عوام کے اندر متوسط شعور ہے، شاید ان علاقوں کے اندر تبدیلی لانا آسان کام ہوگا۔ اگر یہاں پر محنت ہوتی رہتی ہے، یہاں پہ تبدیلی لانا آسان کام ہوگا۔ شہید صدر ایسی ایک عراق کے اندر ہے۔ اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ حوزہ علمیہ ہے وہاں پر، اور حوزہ علمیہ تھا، ظاہر جب شہید صدر تشریف فرما تھے تب بھی حوزہ علمیہ تھا۔ جہیت علماء بھی تھے، ایک مشکل کے ساتھ ان علماء کے عوام میں تعلقات نہیں تھے۔ مجھے جو حوزہ علمیہ عراق میں اور حوزہ علمیہ ایران میں فرق سمجھ میں آتا ہے، کچھ تو وہ فرق ہے جو ہم لوگ جذباتیات کا شکار ہو جاتے ہیں، مثلا ایک اس کا حامی ہے، اس کا مخالف ہے، اس کا مخالف ہے، اس کا حامی، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ایک علمی فرق ہے، ایک علمی فرق جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ان دونوں کو نزدیک سے دیکھتے ہوئے۔ ہماری عراقی علماء سے بہت دوستی تھی، میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کی شاگردی بھی رہی ہے، ان سے دوستیاں بھی رہی ہیں۔ تو جو فرق احساس کیا وہ یہ کہ عراقی عالم تبلیغ کے نام پر عوام کی جڑوں میں نہیں پہنچتا۔ یعنی مثال کے طور پر وہ بھی جائے تبلیغ کرے، وہ بھی جائے لوگوں کا ساتھ دے، مشکلات میں، آسانیوں میں، سختیوں میں ان کے ساتھ بیٹھے، ایسا کم ہے، ایسا کم ہے۔ اس خاطر وہ جو پبلک میں اثر و رسوخ چاہیے تھا، اب کچھ حاصل ہونا شروع ہوا۔ جب صدام کا سخت دور ہوا اور مرجعیت نے لوگوں کو تحفظ دیا، مرجعیت نے لوگوں کو پناہ دی، تب لوگوں کے اندر مرجعیت کا اثر و رسوخ بہت مضبوط ہوا ہے۔ اور بعد میں جب مثال کے طور پر جب یہ امریکہ آیا اور کچھ موقع ملا مرجعیت کو کام کرنے کا، اور انہوں نے لوگوں کو پناہ دینا شروع کی، مختلف چیزوں کو کنٹرول کیا، تو اور زیادہ وہ تعلق جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا۔ شہید صدر کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ شہید صدر کے زمانے میں بہت مشکل تھی۔ حوزہ تھا، عوام کے ساتھ تعلق نہیں تھا، عوام کے ساتھ جیسے تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں تھا۔ شہید صدر نے عوام کے ساتھ تعلق بنانا شروع کیا،
انہوں نے لوگوں کو اپنے سے نزدیک کیا اور لوگوں کی مشکلات میں، درد میں، پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی. اور سب سے بڑی اس کی نشانی یہ ہے کہ جو سب سے بڑی مصیبت تھی اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر جھیل لیا. لوگ شہید نہیں ہو رہے تھے اس وقت، وہ شہید ہو گئے اس موقع کے اوپر. تو سب سے بڑی مصیبت کو تو انہوں نے جھیل لیا. اس کے نتیجے میں پبلک میں ایک تعلق پیدا ہونا شروع ہو گیا. شہید صدر نے اس تعلق کو جوڑنے کے لیے اجتماعی فعالیت بہت کی ہے، معاشرتی عمل بہت کیا ہے. اچھا، یہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں. ایران میں ایک علاقہ ہے نجف آباد نام کر کے، نام بھی اچھا ہے نجف آباد. اس کا نام پہلے کچھ اور رہا ہوگا، علماء نے اس کا نام تبدیل کر کے نجف آباد کیا. جیسے مثال کے طور پر گلگت بلتستان میں بھی ایسا ہوا ہے. مثلا مجھے یاد ہے کہ اسکردو سے کچھ فاصلے پر ایک علاقے کا نام کچھ اور تھا، بعد میں علماء نے تبدیل کر کے مہدی آباد اس کا نام رکھا. تو اس طرح سے ہوا ہے، وہاں پر بھی اس کا نام نجف آباد رکھا گیا. اچھا، ایک دفعہ ہم اتفاقاً نجف آباد گئے، جنگ کا زمانہ تھا، ایران عراق جنگ چل رہی تھی. تو دیکھا شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے. مختلف شہروں میں ہم ایران کے جاتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، اور شہداء کی قبروں پہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو دیکھا پروپورشنلی تعداد بہت زیادہ ہے. اتنی چھوٹی سی آبادی میں اتنے شہید جس کی کوئی حد نہیں. تو بہرحال جس ٹیم کے ساتھ ہم تھے وہ وہاں کے ایک بہت پرانے عالم سے ملنے کے لیے گئے، ان کی پرہیزگاری سے فائدہ اٹھائیں، نصیحت کوئی ہو جائے. ان سے ملنے گئے تو مجھے یاد ہے شاید میں نے ان سے یہ سوال کیا. میں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ایران کے اتنے شہروں میں جاتے ہیں، شہداء کا یہ تناسب اور کہیں نظر نہیں آتا، یہاں پر کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر گھر سے ایک عالم ہے، ہر گھر سے ایک عالم ہے. تو ہم نے اپریشیٹ کیا کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ چونکہ علماء کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہمارے ذہن نے کہا کہ یہ تو سوال وہاں منتقل ہو گیا، پھر دوسرے علاقوں میں ہر گھر سے عالم کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو ایران میں، یہ بھی ایران میں. پھر انہوں نے اصل جو راز تھا وہ حل کیا. فرمایا انہوں نے کہ یہاں پر 2 نسل پہلے ایک عالم آئے تھے، یہاں پہ کام کرتے تھے. وہ بندے خدا عوام کی مشکلات کے حل کرنے کے لیے سمجھ لو سر و پا، بس اس کا وجود ہی اسی کام کے لیے تھا کہ لوگوں کی کوئی مشکل حل کرے کسی طریقے سے. کہنے کہ ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جس گھر میں 2 یا 3 لڑکے دیکھتے تھے، وہ کہنے کہ وہ اس زمانے میں 2-3 نسل پہلے گدھے پہ سواری کرتے تھے. وہ اپنے گدھے پہ سواری کر کے اس گھر کے سامنے کسی موقع پہ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے مالک کو بلاتے تھے، وہ آتا تھا، کہتے تھے کتنے لڑکے ہیں تمہارے؟ 3 لڑکے. کہتے تھے سب سے اچھا کون سا ہے؟ فلاں. کہیں گے یہ مدرسے میں پڑھے گا. کہنے کہ وہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ان سے کہے کہ بھائی یہ مجھے اپنے لیے چاہیے. وہ کہتے تھے سب سے اچھا کون سا ہے؟ وہ مدرسے میں پڑھے گا. اور اس کے بعد وہ کہتے تھے اس کو بھیج دو. اور ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ کسی جوان کو کہہ دیتے تھے کہ مثلا یہ مدرسے جائے گا، تو وہ جوان اپنے ماں باپ سے لڑ بیٹھتا تھا، کہتے تھے نہیں فلانے نے کہا مدرسے جاؤں گا، بس اب میں زندگی میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے مدرسے جانا ہے. تو کہنے کہ ان کے اس کام کے نتیجے میں پورے نجف آباد میں کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس میں عالم نہ ہو. چونکہ عالم ہر خاندان کے اندر ہے، تو ان علماء کی تربیت کے نتیجے میں آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ہر گھر سے کئی شہید اٹھے ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ نظام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. تو شہید صدر اس طرح عوام کے اندر رسوخ کر چکے تھے، عوام کے اندر پینیٹریٹ کر چکے تھے. جبکہ میں نے عرض کیا کتنی ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا. ایک طرف سے وہ عوام کو زندہ کر رہے تھے اپنے عمل کے ذریعے سے، دوسری طرف سے وہ اپنے حوض علمیہ کو ایک علمی جہت اور دینا چاہ رہے تھے. حوض علمیہ کی مہارت بہت زیادہ ہے، دینی علوم کے اندر بہت زیادہ مہارت ہے. چونکہ میں دونوں نظام تعلیم کے اندر پڑھ چکا ہوں، حوض علمیہ کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے علماء 2-3 مہینے کی تحقیق پر PhD لے سکتے ہیں. میں آپ کو سکون سے عرض کر رہا ہوں کہ جو محقق علماء ہیں اگر PhD کی بات کریں تو 2-3 مہینے کی تحقیق پر ایک PhD ایوارڈ ہو سکتی ہے انہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ان کے پاس PhD ہے یا نہیں ہے، مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ عراق کا حوزہ بھی تحقیق کے اعتبار سے کوئی پیچھے نہیں تھا، مسلسل تحقیق تھی، صرف ایک مشکل کے ساتھ، جو عوام کی کرنٹ پرابلمز تھیں ان پہ تحقیق نہیں تھی. تحقیق تھی ایسے مسائل کے اندر جو علمی مسائل تھے لیکن عوام کی موجودہ زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. بہت اچھی تحقیقات تھیں لیکن عملی تحقیقات نہیں تھیں. مثال کے طور پر عوام کے اندر مشکل میں نے عرض کیا کمیونزم کی تھی، کسی عالم نے کمیونزم پہ نہیں لکھا، کسی گراں قدر نے کیا یہ نہیں لکھا.
اب شہید صدر نے احساس کیا کہ میں مرجعیت پہ آنے کے بعد اس جگہ پر ہوں کہ اگر میں کتاب لکھوں گا تو لوگ پڑھیں گے. انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ وہ کمیونزم کے مقابلے میں لکھیں، اور وہ آئے اور انہوں نے اقتصاد کے میدان میں اقتصادنا کتاب لکھی جو کمیونزم کے بالکل مقابلے کے اوپر قرار پا گئی. بہترین تشریح سب سے پہلے کمیونزم کی. کام کا انداز میں نے عرض کیا بہت خوبصورت انداز تھا. وہ سب سے پہلے دشمن کی فکر کو جو اس کی بہترین صورت ہوتی تھی اس میں بیان کرتے تھے. یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ جب ہم وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہمیں اس میں بہت مزہ آتا تھا کہ کوئی کمیونزم اتنا اچھا نہیں سمجھا سکتا تھا جتنا شہید صدر سمجھاتے تھے. بہت اچھا سمجھاتے تھے کہ اصل وہ کمیونزم جس کا دنیا میں ڈنکا بجا ہوا تھا اس وقت، یہ کمیونزم ہے کیا بھلا، تو اس کو سمجھانے والا نہیں تھا. خود کمیونسٹوں کے پاس اتنی اچھی انٹرپریٹیشن نہیں تھی، تفسیر نہیں تھی کہ وہ پبلک کو بتائے. تو شہید صدر نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ جو کمیونزم کے نام پہ ڈنکا بجا ہوا ہے یہ کمیونزم ہے کیا. اب میں چند منٹس استعمال کرتے ہوئے، گرچہ آپ لوگوں کے لیے خشک ہو سکتا ہے یہ عرض کرتا چلوں ان کی بنیاد کیا ہے. یہ جو ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں اقتصاد سے سب کچھ ہوتا ہے، دین بھی اقتصاد سے بنتا ہے، اصل اس تھیوری کی بنیاد کیا ہے، یہ کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، بنیاد کہاں پر لے کے جا رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اس کا دین اصلی ہے، باقی سب چیزیں دین طے کرے گا کہ کیا ہوگا. مثلا اقتصاد کیسی ہو، سیاست کیسی ہو، آپ کی تعلقات کیسے ہوں، انسانوں کی ایک دوسرے سے تعلقات، کون حاکم ہو، کون محکوم ہو، کون رئیس ہے، کون مرؤوس ہے، یہ سب دین طے کرے گا. ایسا کمیونزم کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بنیاد کہیں اور ہے. ان سے پوچھتے ہیں بنیاد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں چاہے اخلاق ہو، چاہے دین ہو، چاہے سیاست ہو، سب کی بنیاد اقتصاد میں ہوتی ہے. اگر اقتصاد تبدیل ہو تو اخلاق بھی تبدیل ہو جائیں گے، دین بھی تبدیل ہو جائے گا، سیاست بھی تبدیل ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ دین اصل ہے، یہ سب چیزیں اس سے نکلتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اقتصاد اصل ہے، یہ سب چیزیں اس سے نکلتی ہیں. مثلا اگر آپ ان سے کہیں بھئی دین اسلام صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ بتاؤ دین اسلام کون سے اقتصادی نظام میں ہے. ہم اقتصادی نظام چیک کر کے بتائیں گے کہ یہ دین صحیح ہے یا غلط ہے. بس دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اقتصادی نظام کی حیثیت ہے. تو وہ اقتصاد پہ گھماتے تھے ساری چیزیں. مثلا ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی آپ ایک علاقے کے اندر ایک اقتصاد ہے، ایک ٹائپ کی اکانومی ہے، تو اسی ٹائپ کا دین ہوگا، اسی ٹائپ کی اخلاقیات ہوں گی، اسی ٹائپ کی سب چیزیں ہوں گی. اگر آپ نے وہ دین تبدیل کرنا ہے تو کیا کریں، کہتے تھے جاؤ سادہ سی بات ہے کہ اس کی اقتصادیات کو تبدیل کر دو. اچھا اب سوال یہ کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا اقتصاد اصلی. اقتصاد میں اصلی چیز کیا ہے؟ اقتصاد میں بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے، پروڈکشن ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے، سیلز ہوتی ہیں، پرچیز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو کہتے تھے کہ اقتصاد میں جو پروڈکشن کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اصلی ہے. پروڈکشن جس طرح سے ہو رہی ہے، بس مارکیٹنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. کمیونزم مارکیٹنگ کو اہمیت نہیں دیتی تھی، وہ پروڈکشن کو اہمیت دیتے تھے. تو مثلا ان سے پوچھتے تھے بھائی پروڈکشن میں کیسے کہہ رہے ہیں آپ کے مختلف نظام ہیں؟ کہتے تھے ہاں. اب پھر وہ یہاں سے شروع کرتے تھے. کہتے تھے دیکھو اس طرح سے ان کا انداز تھا کہ دنیا جب شروع ہوئی تھی تو لوگ شکار کرتے تھے. وہ جو شکار کرتے تھے اس میں 10 آدمی مل کر شکار کرتے تھے. اچھا 10 مل کے کیوں شکار کرتے تھے؟ اچھا ان کے انداز میں یہ خوبی ہوتی تھی، ان کی دانش میں جو خوبی تھی وہ یہ کہ ہر چیز کی تفسیر دیتے تھے. وہ یہ کہتے تھے ہمارے نظام میں ہر چیز کی تفسیر ہے. شہید صاحب نے اسی بات سے فائدہ اٹھا کر اتنی تنقید کی اس کے اوپر، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، بے بس کر دیا ان کو. تو وہ کہتے تھے کہ پہلے زمانے میں شکار ہوتا تھا، ایک آدمی شکار نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ جانور مضبوط تھا، انسان بے بس تھا. ہتھیار کیا تھا؟ ہتھیار نیزہ تھا یا تیر تھا، اس سے زیادہ تھوڑی تھا. تو اگر اس کو مضبوط جانور کا شکار کرنا ہوتا تھا تو بے بس تھا کہ 10 مل کر کریں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ 10 آدمی شکار پہ جائیں گے، اگر تقسیم منصفانہ نہ ہو تو ایک آدمی کو کم ملے گا، کم ایک دن کم ملے گا، 2 دن کم ملے گا، 3 دن کم ملے گا، چوتھے 5ویں دن مر جائے گا. جب چوتھے 5ویں دن مر جائے گا تو آدمی 9 رہ جائیں گے، پھر شکار اور کم ہوگا. آپ نے اور ظلم کیا تو ایک آدمی اور کم ہو جائے گا. تو وہ کہتے تھے شکار کا نظام ایسا نظام ہے، اس میں ظلم نہیں ہو سکتا، اس میں ظلم نہیں ہو سکتا، آپ کو حق دینا پڑے گا. اس کو وہ کہتے تھے یہ فرسٹ کمیونزم ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انسانیت کی ابتدا کمیونزم سے ہے. پہلے جو شکار ہوتا تھا سب مل کے شکار کرتے تھے. اچھا شکار کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے اس وقت شکار کرنے کا وسیلہ پتھر اور تیر تھا. یہ وسیلہ کمزور وسیلہ تھا، اس لیے مل کے شکار کرتے تھے. پھر شکار کرنے کا نظام تبدیل ہو گیا، انسان نے زراعت سیکھی. بس وہ کہتے تھے جیسے دوسرا نظام آیا سب کچھ تبدیل ہو گیا.
ان کا کہنا تھا دوسرے نظام کے آتے ہی سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی شکار کی جگہ زراعت آئی پوری دنیا تبدیل ہو گئی. اب نیا دین آ گیا, نئی سیاست آ گئی, نئی فکر آ گئی, نیا نظام آ گیا. شکار میں نظام عادلانہ تھا, زراعت میں نظام ظالمانہ ہو گیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ زراعت میں نظام ظالمانہ ہو گیا. ظالمانہ نظام کیسے ہوا؟ کہنے گے کہ اب تبدیل اس طرح سے ہوا کہ ایک آدمی کے پاس زمین ہے, ایک آدمی کے پاس زمین نہیں ہے. جس کے پاس زمین ہے وہ اکڑے بیٹھا ہے, کہہ رہا ہے میری زمین کے اوپر غلام بن کے کام کرو, محنت بھی تم کرو, تم اگاؤ, پیسہ میں لوں گا, زمین میری ہے میں لوں گا. تو نظام فیوڈلزم آ گیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہی اقتصاد تبدیل ہوئی نظام تبدیل ہو گیا. پہلے عادلانہ تھا, پھر فیوڈلزم آ گیا. اچھا کچھ عرصے فیوڈلزم چلتا رہا, اس کے بعد پھر دوبارہ ایک تبدیلی آئی, کارخانے لگ گئے, کارخانے لگے. یہ جو میں آپ کی خدمت میں اتنی تیزی سے عرض کر رہا ہوں, شہید صاحب نے اس کو میرے خیال میں 80 صفحے میں بیان کیا تھا, ایک ایک اسٹیج کے اوپر رک کے پوری تفصیل سے, پھر اس کے اوپر اعتراضات یہ اور وہ. کہیں گے پھر تیسرا نظام آیا, وہ کیا تھا؟ سرمایہ داری کا نظام تھا. یہ نظام کیوں آیا؟ چونکہ پیداوار تبدیل ہو گئی تھی. پیداوار پہلے کھیت تھی, اب کارخانہ ہو گیا. جیسے ہی کارخانہ ہوا نیا سسٹم آ گیا, نیا نظام آ گیا. وہ نظام کیا آیا؟ وہ جمہوریت آئی. اور ان کے خیال میں جمہوریت ظالمانہ نظام تھی. کیا جمہوریت آئی جس نے خود ظلم کیا, سرمایہ دار نے اپنے حق کو حاصل کر لیا, مزدور کو دبا لیا. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اب سرمایہ داری کے بعد ایک اور نظام آئے گا, وہ ہوگا سوشلزم, جو وہ کہتے تھے رشیا میں آ گیا ہے, رشیا میں آ گیا اور پوری دنیا میں اب آئے گا. صحیح. تو وہ اس طرح چیزوں کو تبدیل کرتے تھے. اس اقتصاد کی تبدیلی میں بھی کہتے تھے پیداوار کا جو وسیلہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو اتنی تفصیل سے اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ شہید صدر کا کام اتنی باریکی میں گیا ہوا تھا. انہوں نے ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے پہلے الیبوریٹ کیا ہے کیا یہ, اس کے بعد ان پر تنقید کرنے کی کوشش کی, ایک ایک چیز کے اوپر تنقید کی. کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر شکار کھیلنے جاتے تھے 10 آدمی جاتے تھے, ایک آدمی کو حق نہیں ملتا تھا تو وہ مر جائے گا. کیوں مرے گا؟ اگر کوئی ظلم کرے اور تھوڑا سا ظلم کرے تو کیوں مرے گا؟ پھر زیادہ جسم کی توانائی کم ہو جائے گی. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب علی وہاں پر ظلم ہو ہی نہیں سکتا. کیوں ظلم نہیں ہو سکتا؟ مثال کے طور پر اگر وہ جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے اور ایک آدمی اپنی پارٹی بنا کر باقی لوگوں کو اپنی حاکمیت میں لے لیتا ہے تو اب ظلم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر وہ شواہد نکال کے لاتے تھے کہ شکار کے زمانے میں کیا کیا ظلم ہوئے ہیں, ایک ایک مرحلے کے اوپر گفتگو کی ہے انہوں نے اقتصادنا کے اندر. اس طریقے سے انہوں نے علم کے ایک نئے باب کو کھول دیا. جب یہ کام کر لیا پھر وہ اسلامی اقتصاد کے اندر داخل ہوئے اور اسلامی اقتصاد کے اوپر انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی کہ آپ مثال کے طور پر اقتصاد کو کیسے حل کریں گے. اب میں شہید صدر کے مرجع تقلید ہیں, اسلامی علوم کے ماہر ہیں. دیکھیے ایک آیت سے کیسے استفادہ کرتے ہیں. اصل ان کی نظر ہی کچھ اور تھی, ان کا قرآن کریم کو پڑھنے اور بیان کرنے کا انداز کچھ اور تھا. ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلے یہ دیکھتے ہیں معمولاً لوگ کیا کہتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں شہید صدر نے اس کو کیسے اقتصاد میں استعمال کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد. شہید صدر اس بات کے قائل تھے, وہ انہوں نے اپنی تفسیر موضوعی کے اندر بیان کیا کہ قرآن کریم سے مشکل کو حل کیسے کیا جائے, قرآن کریم سے مشکل کو حل کیسے کیا جائے. تو وہ کہتے تھے پہلے مشکلات کا علمی جائزہ لیا جائے, مشکل کو علمی لحاظ سے سمجھا جائے کہ مشکل ہے کیا, پھر قرآن کریم سے پوچھا جائے کہ اس مشکل کا حل کیا ہے. بس اقتصادیات کی ہماری مشکل کیا ہے صاحب؟ ظلم ہو رہا ہے. آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر 20% دولت جو ہے وہ 20% لوگوں کے پاس 80% دولت ہے. یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ اعداد و شمار ہیں. 20% لوگوں کے پاس 80% دولت ہے. فرمائیں کہ ظلم ہے. اب وہ قرآن کریم پر پہنچتے ہیں, قرآن کریم سے پوچھتے ہیں بھئی یہ مشکل کیا ہے, کیوں ہے. اب دیکھیے ہم لوگ ایک آیت کریمہ دیکھتے ہیں, آپ نے یقیناً سنیں گے, ان الانسان لظلوم کفار. ترجمہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یقیناً انسان کی طبیعت میں یہ ہے, انسان ایسا ہے کیا کرتا ہے, ظلم کرتا ہے اور کفران نعمت کرتا ہے. اچھا سادہ ترین تشریح کیا ہے اس کی؟ آپ نے سنا ان الانسان لظلوم کفار, اس کا مطلب یہ انسان ظلم کرتا ہے. کس پہ ظلم کرتا ہے؟ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. کفار ہے, کفران نعمت کرتا ہے. کفران نعمت کیا ہے؟ خدا اس کو کوئی نعمت دیتا ہے, یہ شکر بجا نہیں لاتا. صحیح ہے. کوئی اقتصادی پہلو نظر آیا اس میں؟ ان الانسان لظلوم کفار, کوئی اقتصادی پہلو نہیں ہے. اچھا اب شہید صدر اس کے سامنے پہنچے, ان الانسان لظلوم کفار, فرمایا انہوں نے یہ اقتصاد کی مشکل کو حل کر رہی ہے.
وہ کیسے؟ فرمایا اس میں انسان کی اقتصادیات کی دو بنیادی مشکلات کو خدا تعالیٰ نے یہاں پہ حل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. انسان ظلم کرتا ہے. ظلم کرتا ہے کہاں پہ ظلم کرتا ہے؟ جو دولت بن جاتی ہے اس کو تقسیم کرنے میں ظلم کر رہا ہوتا ہے. معاشرے میں دولت بن رہی ہے, دولت تو بن رہی ہے لیکن حقدار کو حق نہیں مل رہا. کیوں؟ تقسیم صحیح نہیں ہے, غیر عادلانہ تقسیم. انہوں نے ظلم کی ڈیفینیشن اقتصادیات کے اندر غیر عادلانہ تقسیم نکالی, کہ یہ غلط اقتصاد کی پہلی بنیاد یہ ہے, غیر عادلانہ تقسیم. غیر عادلانہ تقسیم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو میرے اور آپ کے علاقوں میں ہو رہا ہے. آپ جائیے ابھی مثال کے طور پر فرض کیجئے نئی فصل لگنے کا ٹائم ہے, ایک غریب ہاری ہے, اس کے پاس فرض کیجئے چھوٹی سی زمین ہے, 7-8 ایکڑ زمین ہے. اب وہ فصل لگانا چاہتا ہے, بیج خریدنا چاہتا ہے, پیسے نہیں ہیں, کھاد خریدنا چاہتا ہے, پیسے نہیں ہیں, ہل چلوانا چاہتا ہے, پیسے نہیں ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان ہندوؤں کے پاس جاتا ہے, بنیوں کے پاس, ان سے کہتا ہے مجھے ہل چلانے کے پیسے دے دو. کہتے ہیں ہاں پیسے دے دیں گے, تمہاری فصل میں 10% ہمارا ہوگا, نیٹ کراپ کا 10% ہمارا ہوگا, جو بھی فصل اٹھی. اب وہ گیا صاحب بیج دے دو, کھاد دے دو, پتہ چلتا ہے فصل اگنے سے پہلے 40% فصل بک چکی ہے, ختم ہو گیا معاملہ. اب یہ اپنی 8 ایکڑ سے کچھ بھی کمائے گا 40-50% تو وہ بنیا لے جائے گا. اچھا اب فرض کریں فصل خراب ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا جو تم نے قرضہ لیا تھا نا اس کا اتنے فیصد تو چک گیا ہے, اگلی فصل میں سے بھی 10% ہمارا ہے. اچھا جب اگلی فصل پہ بیج اور کھاد کے لیے جائے گا تو کہے گا بیٹا پچھلا تو 10% چل رہا ہے نا, وہ تو ہے, اب 50% اور بڑھ گیا, اگلی فصل میں سے 60% ہمارا ہے. اب وہ بیچارہ اگا کے مر جائے گا, ایک ٹائم پر آ کر وہ کہے گا کہ بھیا 100% فصل ہماری ہے. تو کہے گا اچھا ایسا کرو آدھی زمین لے لو جی زمین بک گئی, اب رہ گئی 4 ایکڑ. یہ عادلانہ تقسیم ہے؟ غیر عادلانہ تقسیم. اچھا یہی کام آپ کارخانوں میں چلے جائیے, مزدور پس رہا ہے, مر رہا ہے, رگڑ رہا ہے, وہ جو جنریٹ کر رہا ہے پیسہ اسے کون لوٹ رہا ہے؟ وہ کارخانے کا مالک. وہ اتنا بڑا ہیوج پروفٹ کما رہا ہے, اس کی کمائی میں اضافہ ہوئے چلا جا رہا ہے, اور یہ بیچارہ مزدور اس کی بھی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن لیونگ اسٹینڈرڈ نیچے آ رہا ہے. کیوں؟ تنخواہ مہنگائی سے کہیں کم ہو کر بڑھ رہی ہوتی ہے. تنخواہ 5% بڑھ رہی ہوتی ہے, مہنگائی 20% بڑھ رہی ہوتی ہے. تو لیونگ اسٹینڈرڈ اس کا گرتا چلا جائے گا, وہ مرتا چلا جائے گا. غیر عادلانہ تقسیم. شہید صدر نے کہا انسان کی پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں ظلم ہے, غیر عادلانہ تقسیم کرتا ہے. اچھا اگر آپ اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو شروع کہاں سے کریں؟ اپنے نفس سے شروع کریں. آپ کے پاس 10 روپے بھی ہیں نا, عادلانہ تقسیم شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے آپ اور میں خود عادلانہ نہیں ہیں. اس کا مطلب اگر ہم کارخانے کے مالک بنتے تو ہم ویسے ہی ظلم کرتے جو ابھی لوگ کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں 10 روپے, آپ عادلانہ تقسیم کریں گے؟ خود دیکھیے, آپ فوراً سمجھ جائیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہوتے تو نہ کرتے, چونکہ ہم نہیں ہیں. غریب ہونے سے یہ مت سمجھیے گا کہ غریب نہیں ہے اس کا مطلب یہ دولت پرست نہیں ہے. نہیں, غریب ہے, دولت پرست اس لیے نہیں کہ دولت ہے ہی نہیں. اگر دولت آتی تو شاید یہ دولت پرستوں سے زیادہ دولت پرست ہوتا. اور اگر امیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولت پرست ہے. ممکن ہے امیر ہے لیکن دولت کی حرص نہیں ہو اس کے اندر, ممکن ہے. البتہ زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر غریب دولت پرست نہیں ہوتا, زیادہ تر امیر دولت پرست ہوتا ہے, لیکن قانون نہیں بنا سکتے. بس صحیح صدر نے کہا پہلی مشکل کیا ہے؟ لظلوم, انسان ظلم کرتا ہے. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ظلم کا مطلب یہ تقسیم عادلانہ نہیں کرتا. اگر عادلانہ تقسیم کرے پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. عادلانہ تقسیم کرے. یقین مانے میں ان زمینداروں کو دیکھتا ہوں جو سندھ, بلوچستان, پنجاب ہر جگہ ہیں, ایک کے پاس, مثلا سندھ کے ایک زمیندار کے پاس 50,000 ایکڑ زمین ہے. 50,000 ایکڑ زمین. آپ اور میں تصور میں بھی نہیں لا پائیں گے کہ 50,000 ایکڑ ہوتا کتنا ہے. یہ ایک ایکڑ میں اگر مختلف ڈیفینیشنز کریں 5,000 یا 6,000 گز ہوتے ہیں. اگر 5,000 گز بھی لگائیں, اب 50,000 ایکڑ لگائیے تو آپ دیکھیے کتنی بڑی زمین بن رہی ہے. 50,000 ایکڑ کا مالک ہے, اس کے اوپر کام کرنے والوں کی زندگی میں گزشتہ 30 سال میں کوئی فرق نہیں آیا. کیا اس نے پیسہ نہیں کمایا؟ اس بھرپور پیسہ کمایا, کما کے اس نے ڈھیر لگا دیا ہے. ان کی زندگی میں رتی برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی, نہ ان کے بچے پڑھے. اب میں کبھی کبھی حیران ہو کر دیکھتا ہوں, ایک علاقے میں گیا میں,
وہاں پر صاحب علاقے کا زمیندار بہت ہر دل عزیز، لوگ اس کو چاہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ یہ زمیندار بہت اچھا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. میں نے کہا کیا اچھا ہے؟ کہنے لگا یہ اس نے ایک دن فلاں جانور کی گوشت کی سارے گاؤں کو دعوت کی تھی. میں نے دن میں حساب لگایا کہ 365 دن میں ایک دن اس نے دعوت کی ہے. اس کے بعد ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے بچوں کے لیے اسکول ہے؟ نہیں ہے. اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ زندگی بھر اسی طرح مریں گے، 365 دن میں ایک دن دعوت کھا کے اس کے گن گائیں گے. یہ زندگی بھر ایسے ہی رہیں گے. اس نے اسکول ہی نہیں بننے دیا کہ بھائی کوئی اسکول ہوگا تو لوگ پڑھیں گے اور پڑھ گئے تو آگے نکل جائیں گے تو میری ذمہ داری سے باہر نکلیں گے. اس نے دعوتیں شاوتیں کر کے ان کا پیٹ بھر دیا 1-2 دن، باقی دن ان کو غریب رکھا، فقیر رکھا، محتاج رکھا اور جاہل رکھا، معاملہ ختم کر دیا. یہ اس کی اچھائی ہے. اب ہمارے ساتھ مصیبت یہ نہیں ہے کہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم ظلم کی چکی میں اتنا پس چکے ہیں کہ یہ احساس بھی نہیں کر پا رہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ جو متاع کارواں والا مسئلہ ہے نا، وہ ہمارے ساتھ ہو گیا. تو شہید صاحب نے کہا کہ پہلی غلطی کیا ہے؟ غیر عادلانہ تقسیم عادلانہ نہیں. دوسری غلطی کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم، غیر عادلانہ تقسیم کفار، کفران نعمت کرتا ہے. ہم کفران نعمت یہ کہتے ہیں بارش آئی کہتا ہے خدا اتنی بارش کیوں آئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں. کفران نعمت کیا ہے؟ فرمایا کفران نعمت یہ ہے کہ ایک قوم کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، ان ریسورسز کو استعمال نہیں کرتے. ان کے بچوں کے پاس ذہن ہے، ان کو استعمال نہیں کرتے، تعلیم نہیں دیتے. ان کے پاس پانی ہے جو بارش کی صورت میں برس رہا ہے، یہ ڈیم نہیں لگاتے کہ اس کے ذریعے سے زراعت کریں. ان کے پاس زمین ہے جس کو آباد کر سکتے ہیں، لیکن اپنی سستی میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، اس کو آباد نہیں کرتے. انہوں نے کفران نعمت کی تعریف ہی کچھ اور کر دی. یہ تو چھوٹا کفران نعمت ہے کہ آپ کو جناب علی خدا نے صحت دی، آپ نے صحت کی تعریف نہیں کی، اللہ کا شکر بجا نہیں لائے. اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا پوری قوم کو کفران نعمت. اس اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کفران نعمت کی بہترین مثال ہے، بہترین مثال ہے. آپ کبھی بلتستان اور اسکردو چلے جائیے، بلتستان اور گلگت چلے جائیے، بہترین پانی ہے، بہترین پانی. اتنا تیز رفتار، اتنا طاقتور پانی کہ اگر کوئی اس سے بجلی پیدا کرے تو پاکستان بجلی میں کوئی محتاج ہو ہی نہیں سکتا. اتنا طاقتور پانی، 12 مہینے کا طاقتور پانی. اور پانی اتنا طاقتور ہے، اس کی تو داستان میں آپ کو ایسی عرض کرتا چلوں. گلگت سے جو بلتستان کا راستہ ہے تقریباً 6 گھنٹے کا پڑتا ہے. انتہائی خطرناک راستہ، پتلا سا ایک دریا ہے، اس دریے کے برابر میں روڈ چل رہی ہے اور نیچے دریا بہہ رہا ہے. بہت طاقتور دریا ہے، یعنی اس کی جو اچھاڑ پچھاڑ ہے وہ آپ راستے میں سنتے چلے جائیں اندھیرے میں تو آپ کو اور حالت ہی خراب ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیسا دریا ہے. صاحب دریا کی گہرائی اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ آج تک جتنی بسیں گری ہیں ان میں کسی کا ڈھانچہ بھی نہیں ملا ہے. آج تک جتنی بسیں گری ہیں کسی کا ڈھانچہ نہیں ملا ہے. آدمی تو چھوڑ ہی دیجیے، آپ بس کا ڈھانچہ نہیں ملا ہے. اب نہیں معلوم اس کی گہرائی اور اس کی طاقت کتنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر آپ اگر ڈیم بنائیں تو کتنی بجلی بنے گی؟ بے شمار، بے حساب. دونوں طرف دریا ہے، ڈیم تو پہلے ہی بنا ہوا ہے، اس میں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ڈیم بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پانی کو اونچائی کے اوپر اسٹور کرنا ہوتا ہے اور اس کو بہانا ہوتا ہے تاکہ ٹربائنز چلیں. یہ تو پہلے ہی 2 طرف دیواریں بنی ہوئی ہیں، آپ بیچ میں روکیے، پانی بہائیے، پھر دیکھیے بجلی بنتی ہے نہیں بنتی. سب کچھ بنا ہوا ہے. اس کے بعد پاکستان بجلی کا محتاج ہے. یہ کفران نعمت نہیں ہے. آپ چلے جائیے یہاں پر اسی نیشنل ہائی وے سے آگے چلے جائیے، آپ نیشنل ہائی وے سے آگے جائیں گے، گھارو آئے گا. گھارو اس کے الٹے ہاتھ پر جو زمین ہے کیٹی بندر تک، اس سب پہ ایک ہوا چلتی ہے، 12 مہینے ہوا چلتی ہے. اس ہوا کے بارے میں امریکی اداروں نے، جو پاکستانی حکومت اب اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تخمینہ یہ لگایا ہے کہ اس میں پورے پاکستان کی ضرورت کے برابر ہوا چل رہی ہے جس سے اتنی بجلی بنائی جا سکتی ہے. میں آپ کو ایسی اعداد و شمار عرض کرتا چلوں. اس وقت جو گرمی شروع ہوئی ہے تو ہمارے پاس بجلی کی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو شارٹیج ہے وہ 3000 میگا واٹ ہے. اب ظاہر ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا میگا واٹ کتنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایسی سن لیجئے کہ 3000 میگا واٹ ہے. یہ ابھی بجلی کی کمی اور بڑھے گی. جب پیک سیزن آئے گا تو 4500 میگا واٹ کمی ہوگی، 4500 میگا واٹ کمی ہوگی، جس کی وجہ سے کراچی جیسے شہر میں 8 گھنٹے، لاہور میں 8 گھنٹے، چھوٹے شہروں میں 12 گھنٹے اور چھوٹے شہروں میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی اس سال. صحیح ہے، 4500 میگا واٹ کمی ہے. گھارو کیٹی بندر کوریڈور، ونڈ کوریڈور کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر 50000 میگا واٹ بجلی بننے کا پوٹینشیل ہے. کتنا صاحب؟
50,000 میگا واٹ، اور شارٹیج کتنی ہے آپ کی؟ 4,500 میگا واٹ۔ اب ہم دیوانے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کفران نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ تو ایک کفران نعمت، کوئلے کی جو کان آپ کے پاس پڑی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کوئلے کی کان شمار کی جا رہی ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر پورے پاکستان کی بجلی اس کوئلے کی کان سے بنائیں تو 250 سال تک بجلی بنتی رہے گی۔ اور کفران نعمت کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ہے کفار، یہ ہے کفران نعمت، یہ کفران نعمت کر رہے ہیں۔ تو اب شہید صدر کی یہ سائٹ تھی دیکھنے کی، انہوں نے کہا بھائی انسان کے ساتھ مشکل یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، بس دو چیزیں خدا نے دی ہیں، ایک اندرونی صلاحیت، ایک نیچر میں صلاحیت، یہ دو خدا نے دی ہیں۔ صرف خدا نے ذمہ داری ہمیں کیا دی تھی؟ تم ان دونوں کو جوڑ لو اور تقسیم کر دو۔ اندر صلاحیت ہے، اسے نیچر کی صلاحیت، اسے ان دونوں کو جوڑو، اس سے پیدا کرو اور تقسیم کرو، بس دو عمل تھے، پیداوار اور تقسیم۔ ہم نے پیداوار میں کفران نعمت کی اور تقسیم میں ظلم کیا۔ اب جیتیں گے پھر کبھی؟ پھر کسی سے نہیں جیت پائیں گے، کافروں سے بھی نہیں جیت پائیں گے۔ کیوں؟ اگر کافروں نے کم سے کم ایک کام کر لیا، انہوں نے بھی پیداوار، انہوں نے تقسیم عادلانہ نہیں کی، انہوں نے تقسیم ظالمانہ کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفران نعمت نہیں کیا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر لیا، اندرونی صلاحیتوں کا بھی اور نیچرل ریسورسز کا بھی۔ آپ جرمنی میں دیکھیے گا، جرمنی میں 25% کے قریب بجلی آلٹرنیٹ انرجی سے بن رہی ہے، یعنی بجلی ہوا اور سورج سے بن رہی ہے، انہوں نے اپنے ریسورسز کا استعمال کیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے سولجر بازار میں حمید بجانی ہال کے اندر ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو اس میں کسی شیعہ ایکسپرٹ کو بلایا گیا تھا جو امریکہ میں ہوتا ہے، اور وہ جناب ان کا پتہ نہیں کیا موضوع تھا، پر اس نے تقریر کرتے، میں نہیں تھا، دوستوں نے بتایا، کہنے کو تقریر کرتے کرتے بجلی چلی گئی، بجلی چلی گئی، جنریٹر لگا، تو اس نے کہا کہ بھائی ہم تو امریکہ میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر یہ کہہ رہا ہے اس کے پاس بجلی نہیں ہے تو یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ بیوقوف ہیں، یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ بیوقوف ہیں۔ کیوں؟ جس ملک کے اندر اتنی دھوپ نکلتی ہو اس کو بجلی کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اس کو بجلی کی کمی کیوں ہے؟ اصل میں اس ملک میں بجلی کی کمی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس ملک کے اندر اتنی دھوپ نکل رہی ہے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب اس کو کوئی کیا سمجھائے کہ یار ہم بیوقوف بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، مصیبت یہ ہے ہمارے ساتھ، یعنی ہم تو نہیں، جو بھی اس کام کی کرتا دھرتا لوگ تھے عقل مندی سے دوچار ہوئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ یہ سب مشکلات ہیں۔ یہ شہید صدر کا دیکھنے کا انداز ہے کہ ایک سادہ سی آیت کریمہ جس کو کوئی اور دیکھتا تو سمجھ نہیں سکتا تھا اس کا مفہوم کیا ہے، انہوں نے وہاں سے مفہوم نکالا، پورے اقتصادی نظام کو اس کے ذریعے سے تشریح کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر ان کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بس اختتامی عرائض ہیں، وہ یہ کہ یہی جو ابھی بات ہوئی نا ان الانسان لظلوم کفار، یہ شیعت میں بھی ایسا ہی ہے، شیعت میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہم بھی کفران نعمت کر رہے ہیں، ہم بھی ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم نے بھی عادلانہ تقسیم نہیں کی، ہم نے بھی اپنی ریسورسز کو استعمال نہیں کیا، ہم نے اپنی ریسورسز کو استعمال کر لیا کیا؟ اتنی توانائیاں ہمارے پاس، ہم نے کہاں استعمال کی؟ اصل ہم اگر اپنی توانائیوں کو استعمال کر لیتے، چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں صاحب، سولجر بازار میں اب ہم نے کچھ تقاریر کی ماہ محرم میں، اس میں ہم نے اصرار کیا کہ آپ بائیکاٹ کر دیں، بائیکاٹ کریں۔ اچھا، میں بائیکاٹ کے معاملے میں اس بات کا معتقد ہوں کہ لمبی لسٹ تیار نہیں کرنی چاہیے، لمبی لسٹ تیار نہ کریں، ایک پروڈکٹ کو ٹارگٹ کریں، 3 مہینے 4 مہینے اس پروڈکٹ کے اوپر محنت کریں کہ اس کو بائیکاٹ کر دو، 3-4 مہینے لگ کر اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس کو ہلا کے چھوڑ دیں، اسی دوران میں آلٹرنیٹ بھی تیار کریں، اسی دوران میں آلٹرنیٹ بھی تیار کریں۔ مثال کے طور پر کولڈ ڈرنک، میں ذاتی طور پر کئی سال سے کولڈ ڈرنک چھوڑی ہوئی ہے، دعوتوں میں بھی نہیں پیتا کہ بلا وجہ میں کیوں پیوں۔ اچھا، مجھے تقریباً یقین ہو گیا کہ اس کے اندر سارٹ آف ایڈکشن ہے، کوئی ایک عادت بنانے کی کوئی چیز ہے اس کے اندر، یعنی جیسے منشیات کی ایک عادت پڑ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بلا ہے جو بچوں کو ایڈکٹ کر دیتی ہے اس کی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لمبی مدت تک نہ پئیں، تو پھر وہ ایڈکشن ختم ہوگا، ورنہ ایڈکشن ختم نہیں ہوگا اس کا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کا معتقد ہوں کہ یہ جتنے بھی ویسٹ سے آنے والی غذائی چیزیں ہیں، یہ اس میں کچھ نہ کچھ حرام چیزیں ضرور ملاتے ہیں تاکہ ہمیں بے حیا بنائیں، تاکہ ہمیں خدا سے دور کریں۔ ان کو پتہ ہے مثلا فلاں گوشت کے اندر بے حیائی ہے،
اپنے معاشروں کو تو ڈبو دیا نا، اب ہمیں ڈبوتے ہیں. تو ہمیں کیا بتائیں گے کہ ہم نے اس جانور کے گوشت سے لیا ہے؟ ہم تو نہیں بتائیں گے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اسرائیل ہوتا یا نہ ہوتا، اقتصادی بائیکاٹ ہوتا یا نہیں ہوتا، اپنی اور اپنی نسلوں پہ ظلم سے بچانے کے لیے باہر سے آنے والی کم سے کم کھانے پینے کی چیزیں مت کھائیے. کچھ نہیں معلوم یہ کس سور کا گوشت کھلا رہے ہیں، کس جانور کا گوشت کھلا رہے ہیں، کیا حرام چیز کھلا رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہی بے حیائی آتی چلی جا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا مثلا کوئی کیا ان کو نہیں پتا میڈیا سے آ رہی ہے، جانور سے نہیں آ رہی، نہیں میڈیا سے بھی آ رہی ہے، لیکن گراؤنڈ یہ لوگ بنا رہے ہیں. اللہ کے دین نے کیوں حرام کیا تھا؟ ورنہ پھر کیوں ہماری روایت کے اندر لکھا ہے کہ اس کو کھا کر بے حیائی آئے گی؟ تو ہم کیوں ایسی چیزیں کھائیں جن کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ دشمن نے کیا ہوگا؟ اور ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کو شک ہے نا کہ دشمن نے کیا ہوگا تو سمجھ لیں کر دیا ہے. وہ رحم کیوں کھائے گا آپ پر؟ بھائی جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے مسلمان عوام ہم سے کچھ چیزیں کھانے کے لیے لے رہے ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں ان کو یہ چیز کھلاؤں تو یہ بے حیا ہو جائیں گے، اور اگر بے حیا ہوئے تو میرے زیادہ کام آئیں گے، تو وہ کیوں نہیں کھلائے گا؟ کیوں نہیں کھلائے؟ وہ جب میں ان کی جگہ ہوتا، دشمنی کرتا تو یہی کرتا، وہ نہیں کریں گے پھر. تو مجھے یقین ہے کہ ان چیزوں کے اندر یہ لوگ ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کشف نہیں کر پا رہے ہیں. البتہ کچھ لیبس وغیرہ کے اندر جاتے ہیں تو تصدیق ہوتی ہے. ابھی میں کسی انڈین کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو اس نے کولڈ ڈرنکس کے اندر تحقیق کی تھی، تو اس نے میں اس کرتا چلوں ایک گوگل ایکسپرٹ کی ویب سائٹ ہے، یعنی گوگلز والوں کی ایک سائٹ ہے جس پہ انہوں نے ایکسپرٹس اوپینین لے سکتے ہیں. مثلا آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں سوال. تو اس میں کسی نے ایکسپرٹ سے، جو میرے خیال فوڈ اسٹف کا ایکسپرٹ تھا، اس سے یہ پوچھا کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کولڈ ڈرنکس کے اندر، سافٹ ڈرنکس کے اندر سور کے اجزاء ہیں؟ اس کا جواب آیا یس، کہہ سکتے ہیں. وہ خود کہہ رہا ہے، خود ایکسپرٹ ہیں، ویسٹرن ایکسپرٹ ہیں، مسلمان نہیں ہے. وہ ایک ایکسپرٹ ہونے کے ناطے اپنی اوپینین دے رہا ہے کہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ڈرنکس کے اندر سور کے اجزاء ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کہیں گے ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی کنسنٹریٹڈ فارمولا انہیں کا ہی ہے. جو کنسنٹریٹڈ فارمولا ہے وہ انہیں کا ہی ہے. یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا سب کا فارمولا باہر کا فارمولا ہے. ہمارے پاس اس کی کنسنٹریٹڈ آتی ہے، اس کے بعد ڈائلیوٹ ہو کر کولڈ ڈرنکس میں بھری جاتی ہے. صاحب ہم نے سولدہ بازار میں کچھ عرائض پیش کیے ماہ محرم میں. علماء حضرات جو تھے وہاں پر، انہوں نے بھی پیش کیے، سب نے پیش کیے. الحمدللہ رب العالمین اتنا اثر پڑا کہ سولدہ بازار کی کولڈ ڈرنک کی مارکیٹ ٹوٹ گئی، ختم ہو گیا. اصل پریشان ہو گئے ان کے دکاندار کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اصل دکاندار نے کولڈ ڈرنک رکھنا بند کر دی، اور وہ کمپنیز آ رہی ہیں ان کے پاس، کہہ رہی بھائی یہ کیا مصیبت آ گئی، کولڈ ڈرنک اتنا پہلے پیتے تھے اب کیوں نہیں پیتے. ان کا نہیں بھائی ختم ہو گیا معاملہ، ہمارے علماء نے منع کیا. ہمیں نیسلے کی پروڈکٹ کو ٹارگٹ کیا، نیسلے کی پروڈکٹ کو ٹارگٹ کیا. ایک میڈیکل اسٹور چلانے والے دوست نے، ایک اور دوست ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اس کے ذریعے مجھے کہلوایا، کہنے کا مولانا صاحب کو بتانا کہ نیسلے کمپنی کا جو اس کا جو مارکیٹنگ کا مینیجر ہے، کہہ رہے ہیں وہ خود سولدہ بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہاں پہ، یہ لوگ خرید کیوں نہیں رہے. کہنے کا پہلے عالم یہ ہوتا تھا، ہم نیسلے کمپنی کو آرڈر دیتے تھے، 4-5 دن کے بعد ان کی گاڑی آتی تھی، وہ کہتے تھے فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز ہے، یہ لے لو. کہنے کا اب وہ انہوں نے گاڑی سولدہ بازار میں کھڑی کی ہوئی ہے کہ جس کو جو چاہیے یہاں سے لے لے. اب کوئی نہیں لے رہا وہاں پر، ختم ہو گیا نیسلے کا کام. کیوں ہوا؟ انہوں نے پوٹینشیل کو استعمال کر لیا. ٹھیک ہے، نہیں پینا نہیں پئیں گے. اب مثال کے طور پر ان میں سے کچھ پاکولا کی طرف چلے گئے، کچھ نے کہا ہم سافٹ ڈرنک پئیں گے ہی نہیں، ختم ہو گیا معاملہ، ہمیں نہیں چاہیے. اصل میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے یہی سوچا یار یہ کولڈ ڈرنک چاہیے ہی نہیں ہے، ختم کرو اس کو، اس میں گیسز ہیں، اس میں یہ ہے وہ ہے، میری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، نہیں پیوں گا تو میں نہیں مر رہا، میری صحت پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ایک دفعہ بنیادی فیصلہ کیا، جان چھوٹ گئی. اس کے بعد ایک پروڈکٹ آئی ہے، آپ کو پتہ ہے شاید ڈاکٹرز ڈیری نام کر کے دودھ کے پاسچرائزڈ ملک آیا ہے، اس کا فلیورڈ ملک بھی آیا ہے. میں نے ان کو فون کیا، بندہ خدا کو، وہ مومن آدمی اپنا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس وقت بڑی زبردست ایک خلا ایجاد ہو گیا ہے کولڈ ڈرنکس کے جانے سے. کولڈ ڈرنکس تو سولدہ بازار سے ختم ہو رہی ہیں، اب تم ایسا کرو کہ وہ جو دبئی وغیرہ کے اندر لبن ہوتا ہے، لسی، وہ لے آؤ. ایرانیوں نے بھی یہی کیا ہے، ایرانیوں نے کولڈ ڈرنکس کا خاتمہ کیا، اس کی جگہ وہ لسی لے آئے. بہت مزیدار لسی ہوتی ہے، حتیٰ وہ ایئر لائنس کے اندر بھی کولڈ ڈرنک نہیں دیتے، وہ لسی دیتے ہیں. تو میں نے اس کو مشورہ دیا، میں نے کہا بندہ خدا وہ لسی لے آؤ، اس وقت مارکیٹ جمی ہوئی ہے، کولڈ ڈرنک ختم ہو رہی ہے، وہ بہت اچھی چلے گی. تو کہنے لگا کہ ہم نے اس کی ریسیپی وغیرہ بنا لی ہے، کچھ دنوں کے اندر ہم اس کو، مہینے 1.5 مہینے کے اندر ہم اس کو لانچ کر دیں گے. صحیح ہے. یہ کیسے طاقت ثابت ہوئی ہے؟ پوٹینشیل کو استعمال کیا. پوٹینشیل کو استعمال آپ کے پاس بھی ہے، آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جیسے ہم یہ کہیں گے نا پوٹینشیل کو استعمال کرو، اب کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اچھا حتیٰ یہاں تک بھی ہوا ہے، ہم نے سولدہ بازار میں کہا بھائی یہ کولڈ ڈرنکس نہیں کریں، ہم اکیلے نہیں، سب نے مل کے کہا. تو اس میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی خدا و تعالی کہتا ہے کہ تم اب لوگ حلال چیزوں کو حرام کیوں کر رہے ہو، یہ مولانا صاحب غلط کر رہے ہیں، حلال کو حرام کر رہے ہیں. کولڈ ڈرنک زندگی کو ایسی ضرورت ہے، کوئی نعمت الہیہ ہے جس کو ہم نے حرام کیا ہے؟
مضر ہے، صحت کے لیے مضر ہے. ڈاکٹر سے پوچھیں آپ، صحت کے لیے بھی مضر ہے. سب کلیئر ہے بالکل. آپ بھی اس طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں جب آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھیں گے. مت پئیں. نہ پینے سے کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا دعوتوں کا پیٹرن چینج کرنا پڑ جائے گا. پہلے کولڈ ڈرنک سافٹ ڈرنک ہوتی تھی، کچھ اور رکھنا پڑ جائے گا، کوئی جوس رکھنا پڑے گا، کچھ چلانا پڑے گا اس کو کسی طریقے سے. کچھ چلا لو ٹھیک ہے، کچھ برداشت کر لو، کم سے کم اپنے دین کی نصرت کی خاطر اتنا تو کر ہی لینا. بھائی میں اور آپ اسرائیل پہ پتھر نہیں مار سکتے، میں اور آپ امریکہ پہ اسلحہ نہیں برسا سکتے. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے بس میں ہے ان سے کہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے، کر کے دکھاؤ. نیسلے نے جتنی امریکہ کو امداد کی ہے وہ سب لسٹڈ ہے. اتفاقاً ایک دفعہ مشہد میں تھا، وہ ایک دوست تھے کچھ اچھے مومن پرہیزگار، ان کا ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ تھا. 22,000 بچے تھے اس تعلیمی نظام کے اندر، 22,000 بچے. اس کو وزٹ کیا اور ٹاپ لیول کے بچے ان کے پاس، بچے بچیاں 22,000، نرسری سے لے کر گریجویشن تک کے. صاحب اس کو وزٹ کیا تو ان کے اسکول یا کالج تھا میرے خیال میں، اس کے ساتھ مسجد تھی. اس مسجد میں گیا تو نیسلے کمپنی کی وہ جو اسرائیل کی مدد کے لیے اس کی حرکتیں تھیں وہ انہوں نے پروفس کے ساتھ لگائی ہوئی تھیں. وہ کہیں میں نے اٹھائی، میں نے جو اس کو پڑھا تو میں نے حیران رہ گیا. میں نے کہا یار یہ اتنا کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، اس حد تک ساتھ دیتے ہیں. اس نے ملینز آف ڈالر میں لکھا تھا، اتنے $100 ملین اس موقع پہ اسرائیلی گورنمنٹ کو دیے، اتنے $100 ملین اس موقع پر دیے. ڈونیشنز ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر میں تھا، کئی $100 ملین میں تھا، بات کروڑوں کی نہیں تھی. اب اس کے پروڈکٹ ہم خریدیں اور وہ ہماری پروڈکٹ پہ کمائیں اور اس کمائی کو اٹھا کے اسرائیل کو دیں. ہاں اس لیے کیوں خریدیں؟ کیا مرض ہے کہ خریدیں؟ بائیکاٹ کرنے میں کیا جا رہا ہے ہمارا؟ اب وہ بندے خدا مثلا جیسے اس نے کہا آپ حرام کو حلال نہ کریں. بھائی اگر وہ ہماری پیسے سے ہماری بھائیوں کو مار رہا ہے، اتنا بھی ہمارا حق نہیں ہے؟ یعنی میں کہوں گا اتنی بھی شرم نہیں ہے ہمیں، اتنی بھی غیرت نہیں ہے یار، کم سے کم یہ تو مت کرنے دو. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کے پاس پوٹینشیل ہے، اپنے پوٹینشیل کو استعمال کریں، طاقت کو دکھائیں. مزے کی بات یہ ہے جب نیسلے کمپنی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو اس کا پروڈکشن مینیجر اسی دوست کے پاس آیا، میڈیکل اسٹور والے کے پاس. اس سے کہا بھائی تجھے کیا ہو گیا، تو نیسلے کو خریدتا تھا اب خرید. کہنے کا نہیں میں نہیں خریدتا، ہمارے علماء نے منع کیا، ہم نہیں خریدتے. اب میں عرض کر رہا ہوں تاثیر دیکھیے گا. ابھی اس کو سناتا ہوں. ایک دوست نے مجھے بتایا، کہنے کا میں گروسری کے اسٹور پہ کھڑا تھا، ایک خاتون آئی، اس نے ایک لسٹ تھی، کہنے کی مجھے چیزیں چاہیے، خود اہل سنت میں سے تھی، صحیح ہے. دکاندار سے کہنے لگی جو شیعوں نے کمپنیاں حرام کی ہیں اس کو نکال دو، باقی میں سے چاہیے. جو شیعوں نے حرام کیا ہے میں بھی وہی کروں گی، اس کو نکالو، باقی میں سے چاہیے. خود سنی میں ہے، خود اہل سنت میں سے، لیکن اس کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ نہیں یہ لوگ کام صحیح کر رہے ہیں. تو اس نے آ کر کہا کہ وہ جو شیعوں کا حرام کیا ہے اس کو نہیں ڈالنا، باقیوں کا ڈالنا ہے، اس میں سے کمپنی دیکھ کے ڈالو. تو وہ نیسلے والا آیا اس کے پاس، کہنے لگا یار تم کیوں نہیں خریدتے؟ اس نے کہا نہیں ہمارے علماء نے حرام کیا ہے، ہمارے علماء نے منع کیا، ہم نہیں خریدیں گے. دھڑلے سے کہہ دیا اس نے. کہنے لگا اس کا جو سیلز مینیجر تھا بعد میں کسی مولوی کو پکڑ کے لایا، وہ کہہ رہا تھا دیکھو یہ بھی تو تمہارا شیعہ مولوی کہہ رہا ہے خریدو، اب خرید دو. تو اب پھر وہ یہ حربے کر رہے ہیں کہ ان کو لا کے قانے کر رہے ہیں کہ نہیں ان کو خرید دو. آپ کی طاقت یہاں تک آ سکتی ہے، آپ اپنی طاقت کو یہاں تک ثابت کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ ہونا، بس اتنا لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ لوگ متحد ہیں، جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کر ڈالتے ہیں. یہی ہم لوگوں کے لیے کافی ہے. اچھا اب اس میں کچھ دوست احباب کہیں گے کہ بھائی وہ جو ہمارے دوست احباب کولڈ ڈرنک کا بزنس کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کچھ دوست احباب کولڈ ڈرنک کا بزنس کر رہے ہیں، کچھ کسی کی پرچون کی دکان ہوگی اس پہ کولڈ ڈرنک چل رہی ہوں گی، اب اس کا کیا ہوگا؟ ان سے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کوئی سبسٹیٹیوٹ لاؤ. ظاہر ہے لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، تو آپ وہ سبسٹیٹیوٹ لے کر آؤ. شروع میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، آخر میں پھر صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یار ہم نے نہیں پینا. تو آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا، اپنے ارادے کو دکھائیں. قوم کو اگر کوئی چیز ثابت کرنی ہوتی ہے نا، پہلے ارادہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ارادہ ہے. اگر آپ نے دشمنوں کو یہ دکھا دیا نا ہم میں ارادہ ہے، طاقت ہے، پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو یہ سمجھ میں ان میں ارادہ نہیں ہے تو ایک ایک کر کے مارتے رہیں گے، پھر ہم ایک ایک کر کے ماریں گے، یہ رحم کوئی نہیں کرے گا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ اپنی ذمہ داری کو ہی ثابت کرنے کے لیے اپنا ارادہ دکھائیں. حتی الامکان کوشش کیجیے کولڈ ڈرنکس چھوڑ دیں، حتی الامکان کوشش کریں. حتی الامکان کیا، آپ کے اوپر کوئی مصیبت تھوڑی آئے گی اگر چھوڑ دیں گے، کیا ہو جائے گا؟
زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ کسی دعوت پہ جائیں گے, وہاں پہ ایک کولڈ ڈرنک ہی رکھی ہوگی, وہ آپ نہیں پئیں گے تو پانی پی لیجیے گا, دین کے نام پر تھوڑا سا صبر کر لیجیے گا, انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ اجر ہوگا, آپ کا ایک ارادہ ظاہر ہوگا اور قوم کے لیے انشاءاللہ بھلائی ہوگی. آغاز اختتام پذیر کرتے ہیں. کرنٹ افیئرس سے متعلق ایک سوال ہے کہ صوفی محمد نے جو نظام عدل قائم کیا ہے, اس کا اجرا کیا ہے, تو علماء اہل تشیع جو ہے اس سے متعلق کون سا ازم, لبرلزم ہے یا کیپٹلزم یا کمیونزم یا سوشلزم یا شورائیت, کون سے نظام کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ صوفی محمد نے جو نظام عدل دیا ہے تو علماء تشیع کون سے نظام کو سپورٹ کریں گے, لبرلزم کو؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمارے پاس اہل بیت نے خود کوئی نظام نہیں دیا ہمیں؟ مثلا اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی آپ کون سے نظام کو پروموٹ کریں گے, ہم ان کو, میرا اپنے خیال ہے مجھے ہم فون کرنا چاہیے کہ ہم جعفری نظام کو پروموٹ کریں گے, ہم فقہ جعفریہ کو پروموٹ کریں گے. ہم پاس فقہ ہے, ہمارے پاس ایک نظام ہے. اگر کوئی کہ آپ کے پاس نظام نہیں ہے تو الحمدللہ رب العالمین, سینکڑوں سال سے وہ نظام لیے بیٹھے جس پر عمل نہیں ہو رہا تھا, اس امید پر لیے بیٹھے تھے کہ نہیں اہل بیت کا نظام ہے, سنبھلنا چاہیے. اب تو ایک پورا ملک ہمارے پاس ہے, اب تو پورا ملک ہمارے پاس ہے. اس میں تو وہ تو توبہ دار ہے نا, اس یہ تو آپ کا انفرادی عمل ہے, یہ آپ جعفری فقہ کو اپنائے ہوئے ہیں, لیکن وہاں سے تو نظام کو تھوپا جا رہا ہے, کیونکہ تو آپ اس سلسلے میں کس کیا اسٹرگل کریں؟ سوال کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ وہ نظام عدل دے رہے ہیں, ہم کون سا نظام پیش کریں گے, ہم جعفریہ پیش کریں گے. دوسرا حصہ یہ وہ تھوپ رہے ہیں, اب آپ کیا کریں گے, آپ اسٹینڈ کریں گے, مقابلہ کریں گے. کیوں تھوپے ہوئے کو قبول کریں, آپ مقابلہ کریں, یعنی آپ صاف کہیں بھائی یہ وہ نہیں ہے جو ہمیں چاہیے. اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, وہ ماریں گے, تو پہلے نہیں مار رہے تھے کیا؟ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم جب جنگی حکمت عملی پہ اوپر پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بعض مورچے ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک عقب نشینی کے بعد ایک فتح ہوتی ہے, بعض مورچے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عقب نشینی کا مطلب مکمل عقب نشینی اور شکست. صحیح ہے. کچھ مورچے ایسے ہوتے ہیں پیچھے ہٹنے کی جگہ ہوتی ہے, آپ پیچھے ہٹیں بعد میں آپ کاؤنٹر اٹیک کر کے آگے آ سکتے ہیں. کچھ مورچے ایسے ہوتے ہیں پیچھے دیوار ہے, جگہ نہیں ہے, پیچھے ہٹیں گے مریں گے. صحیح ہے. دین وہ مورچہ نہیں ہے جس میں پیچھے ہٹنے کی جگہ ہے. دین میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے, ایک مستحب سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. علامہ عارف حسین حسینی وحدت اسلامی کے ایک تقریب کی, بڑے بڑے علماء تشریف فرما, بریلوی بھی, فلاں بھی, بہت سارے علماء. اذان کا وقت آیا, مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے یا پتہ نہیں مسجد میں تھے, اذان کا وقت آیا. اچھا اب وہ جو مؤذن تھا وہ علامہ سے بڑھ کر حرکت کرنا چاہ رہا تھا, اس نے جناب اذان دی اور مولا کا نام نہیں لیا. علامہ نے دیکھا ارے مولا کا نام نہیں لیا, تو بلایا کہ یہ تھی کیسی اذان دی, مولا کا نام کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا میں نے سوچا آپ وحدت مسلمین کے لیے ساروں کو لیے بیٹھے ہیں, ابھی اگر میں دوں گا تو برا ہو جائے گا. فرمایا یہ سب کے سامنے بول رہا ہوں, ایک مستحب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سبحان اللہ. نہیں, وحدت کا مطلب یہ نہیں کہ میں پیچھے ہٹوں گا, وحدت کروں گا اور اپنے ایک مستحب سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, کسی مستحب سے بھی دستبردار نہیں ہوں گا. دوبارہ اذان دو, مولا کا نام دو. وحدت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے دباؤ میں آ کر اپنے کسی ایک مستحب کو چھوڑ دیں گے, نہیں آئے, نہیں چھوڑیں گے. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, اگر ہم چھوڑ بھی دیں گے یہ ہمیں اپنے دین کے پھرنے تک نہیں چھوڑیں گے, یہ ہمیں اس وقت تک ماریں گے جب تک ہم پورے دین سے دستبردار نہیں ہو جاتے. تو یہ کچھ بھی کریں, ہمارا جواب یہی ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک نظام ہے, فرضاً آپ کا نظام وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تازہ ہمیں تو شک ہے کہ ایسا اہل سنت کا نظام بھی یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. ہمارے خیال میں اہل سنت کا نظام بھی یہ نہیں ہے. ابھی بنیر کا ایک آدمی مجھے دوست کو, میرے بھائی کو بتا رہا تھا, میرے بھائی کی جگہ کام کرتا ہے, اس کا دوست بنیر کا تھا. کہنے لگا جب انہوں نے طالبان نے بنیر پہ قبضہ کیا ہے تو کم از کم 80 اہل سنت مارے ہیں انہوں نے. اشیاء تو ہے ہی نہیں وہاں پہ, 80 اہل سنت مارے ہیں. کہہ رہا کوئی قبول نہیں کر رہا ہے, کوئی اعلان نہیں کر رہا, کہہ رہا ہمارے 80 آدمی مرے ہیں ان کے ہاتھوں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم لوگوں کو خطرہ نہیں ہے, خطرہ تو ہم لوگ ہیں جو ان کے علاقے میں ہیں, تم تو ان کے علاقے میں ہو ہی نہیں ہے. اصلا تم لوگوں تک تو بات پہنچتی ہے حملے کے ذریعے پہنچتی ہے, ہمارے تو جان کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ. اور میں خود آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہنگو کے نزدیک فروری 2008 میں ایک قبائل کے عمائدین نے اجلاس کیا, اینٹی طالبان قبائل کے عمائدین نے,
قبیلوں کے بڑے سرداروں نے جو اینٹی طالبان تھے انہوں نے اجلاس کیا، 250 پونے 300 کے قریب عمائدین اس کے اندر تھے، بم دھماکہ ہوا، 70 کے قریب عمائدین وہیں پہ مر گئے۔ طالبان نے پورے علاقے میں جتنے بڑے بڑے قبائلی سردار تھے جو اہل سنت کے تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا تاکہ کوئی چوں نہ کر سکے۔ ایسا نہیں کہ اہل سنت کو ان سے خطرہ نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو بھی خطرہ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں جو اس فرنٹ کے اندر کھڑے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اکیلے بھی ہوتے تب بھی مقابلہ کرتے، اکیلے بھی ہوتے تب بھی سر نہیں جھکائیں گے۔ ہم کیوں اپنے دین سے دستبردار ہوں؟ اگر ان کو نظام عدل پیش کرنا ہے تو ان کے پاس زیادہ آپشن یہ کہ ٹھیک ہے آپ اپنا نظام عدل لاؤ، ہم آپ کے نظام عدل پہ تسلیم نہیں ہوں گے، ہمارے پاس فقہ جعفری ہم اس پہ تسلیم ہیں، ہم نے زندگی اس کے تحت گزاری ہے اسی کے تحت گزاریں گے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی خاتون کے لیے، کوئی ڈاکٹر جو خواتین کے لیے مثلا مشکل میں ہوتی ہیں ان کے لیے خشک دودھ لکھتے ہیں جس میں کوئی مسلمان کمپنی بھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ ہاں یہ وہ غیر معمولی جگہ ہے، استرار۔ اگر وہ ایک ایسی کمپنی لکھ دیتے ہیں جس کے فوڈ اسٹف مثلا جس کا ہم نہیں کھانا چاہ رہے پینا چاہ رہے لیکن بہرحال اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام معاملات میں ایسا ہی ہے کہ اگر میں اور آپ استرار میں پھنس جاتے ہیں تو جتنا ہماری مجبوری ہے اس مجبوری کے تحت استعمال کریں گے۔ اتفاقاً بالکل یہی سوال سعودی بازار سے بھی کسی خاتون نے کسی بہن نے کیا تھا کہ بچے کے لیے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ایک ملک اور وہ صرف وہ کافر کمپنی بنا رہی ہے جس کو ہم بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں، بچے کو پلاؤں یا نہیں پلاؤں؟ تو میں اس کو پلائیں، کیونکہ استرار کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں پلاؤں اور اس کے اندر وہ اجزاء ہوئے تو اثر نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اثر تو ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بچے کو کمزور دیکھ لوں گی لیکن وہ نہیں پلاؤں گی۔ سبحان اللہ، کمزور ٹھیک ہے، تھوڑا سا کمزور ہی رہے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا اور کافی ہے، کمزوری سہ لیں گے۔ یہ آپ کی اور ہماری طاقت ہے، اس کو استعمال کریں، اس کو استعمال کریں۔ اپنی طاقت سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ نے طاقت استعمال نہیں کی ہے ابھی۔ میں طاقت جسمانی نہیں کہہ رہا، آپ کے اتحاد کی طاقت، آپ کے بات کے نفوذ، یہ طاقت ہے اب۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ۔ اب تو ہم لوگوں کو کہتے ہی بھی ڈر لگتا ہے، واقعا میں صحیح بتا رہا ہوں، بہت جرأت دکھائی ہے میں نے جو آپ کے سامنے کہا کہ آپ یہ کریں۔ اب ڈر لگتا ہے، ایک بات کہیں گے 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، نہیں یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کہہ دیا آپ کے سامنے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے آپ سافٹ ڈرنکس چھوڑ دیجئے، ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے نیسلے کمپنی سے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیجئے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ کریں گے آپ کا اثر ظاہر ہوگا، آپ کا اثر ظاہر ہوگا، دشمنوں کو آپ کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ نہیں کریں گے تو وہ مذاق اڑاتے رہیں گے کہ ان کو جیسے چاہتے ہیں ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ خدا تعالی مجھے اور آپ کو اہل بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی راہ میں جن لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں، بالاخص شہید باقر الصدر باقر الحکیم علامہ شہید عارف حسین حسینی، ان تمام شہداء کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان علماء کرام کے علاوہ جو عام افراد نے اپنی زندگیوں میں جانوں کے نذرانے پیش کیے، مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیے گئے، ان تمام کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس نظام کو چلانے کے لیے جو طاقتیں ہمیں چاہیے ان طاقتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا بھر میں جو کوئی جہاں کہیں بھی دین و اہل بیت کی مدد و نصرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، بالاخص رہبر معظم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مزید توفیقات نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اسلام کے نام پر اہل بیت کے نام پر مجاہدین جہاں کہیں بھی برسر پیکار ہیں، چاہے وہ ایران میں، لبنان میں، عراق میں، پاکستان کے مختلف خطوں کو، ان مجاہدین کو جلد از جلد فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، تمام شہداء کے لیے جن کا تذکرہ آیا، بالاخص عرفاء فقہاء عرفاء کے جو گزشتہ نسلوں میں اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تمام کی اطلاعات ہوئی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها